دن ہوئی جب ہم تب بھی بے خبر تھے، شرمندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، ہے وجہ خلق عالم مدفون اس زمین پر، معصوم 5 ہیں اور بنت اسد یہیں پر، ہے وجہ خلق عالم مدفون اس زمین پر، معصوم 5 ہیں اور بنت اسد یہیں پر، یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، زندگی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف خدا حضور برتر اللہ کے نام کے، جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر ایک نظام ہے، اور درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد کے نام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار ٹی وی آج جس موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہے، ایک سب سے پہلے تو ہم تمام عالم اسلام کو تعزیت پیش کرتے ہیں کہ تاریخ اسلام کا ایک سیاہ دن آج کے دن اور سن 1925 کے دہائی میں تاریخ اسلام کا ایک ایسا دن کہ جس میں توہین رسالت کی اگر بات کی جائے تو سب سے بڑی توہین رسالت کی گئی۔ اس دن جنت البقیع، یعنی جس جنت البقیع کی بات کی جا رہی ہے، وہ ایسا قبرستان جہاں تمام اہل بیت علیہ السلام کی قبریں بھی موجود ہیں، بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ کی قبر بھی موجود ہے، اس کے علاوہ اصحاب کرام، صحابہ کرام اور مختلف جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رضوان و تعالیٰ، ان کی بھی قبریں موجود تھیں۔ اس کو بلڈوزر چلا کر توہین کیا، توہین رسالت، یعنی ہم اگر بات کی جائے توہین رسالت کی تو اس سے بڑی شاید توہین رسالت ہمیں نظر نہیں آتی۔ اگر یہی کام شاید اگر عیسائی یا یہودی کرتا تو شاید پورے مسلمان اکٹھے ہو جاتے اور احتجاج کرتے، لیکن کیا یہ توہین رسالت ایک مسلمان نے، اور کیا ہوا، کیا واقعہ، وہ اس پہ ہم بات کریں گے، ڈسکشن کریں گے۔ ہمارے درمیان موجود میری کوسٹ ہوسٹ جو ہیں فائزہ نقوی صاحبہ بھی موجود ہیں، اور میں چاہوں گا اس پروگرام کا وہ بھی آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سلمان بھائی، بالکل جس طرح آپ نے کہا، یہ بہت ہی ایک دلسوز دن ہے اور بہت ہی تمام جو دیکھنے والوں اور سننے والوں کے کو بھی پہلے تعزیت پیش کروں گی، اور بالخصوص امام زمان علیہ السلام کے حضور تعزیت پیش کروں گی۔ اور جس طرح آپ نے بیان کیا کہ واقعی ایک دل دکھتا ہے جب ہم ان قیمتی اپنے اثاثوں کو اس طریقے سے بیابان شکلوں میں دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ مسلم امہ جو ہے اس کے اوپر ان کا دل جو ہے وہ ان شعائر اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے شعائر ہمارے لیے رکھے ہیں، ان کی بے احترامی سے ان کا دل نہیں گھٹتا، بلکہ جب ہمارے لوگ وہاں جا کے دعا پڑھتے ہیں یا ان سے وسیلہ چاہتے ہیں تو اس کو بھی ایک عجیب و غریب انداز سے پیش کر دیا جاتا ہے، جبکہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کتنی بلند و بالا اور کتنی عظیم الشان ہستیاں ہیں۔ تو ہم اپنے مہمان چونکہ ہمارے آ چکے ہیں تو بہتر ہے کہ ہم پہلے ان کی بالکل طرف بڑھیں۔ مہمان جو ہمارے، ہم بالکل سب سے پہلے تو ہم تمام مہمان گرامی خصوصاً جو ہمارے درمیان موجود ہے، ذوالفقار ٹی وی کی جانب سے ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ خصوصاً مولانا علی رضا رضوی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ شہریار مولانا شہریار رضا عبدی صاحب کے بھی ہم انتہائی شکر گزار ہیں، اور سسٹر ذکیہ نشفی صاحبہ بھی اس وقت موجود ہیں، اور دیگر مہمان ہمارے اس پروگرام کو جوائن کریں گے، اور اسی طرح انشاءاللہ ڈسکشن ہم کرتے رہیں گے، اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے رہیں گے۔ یہ تمام علماء کرام بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے آج ذوالفقار ٹی وی پر موجود ہیں، ہماری بھی کوشش ہے ہم بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ سب سے پہلے میں خوش آمدید کہتا ہوں قبلہ جناب مولانا علی رضا رضوی صاحب، غالباً ہمارے ساتھ اس وقت سارے دونوں مولانا بھی موجود ہیں، شہریار عابدی صاحب بھی موجود ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ قبلہ مولانا علی رضا صاحب سے پوچھیں کہ ایک جس طرح ہم نے بات کی کہ توہین رسالت، ایک اس سے بڑی توہین رسالت ہمیں تاریخ میں نہیں نظر آ رہی، اور اگر یہی کام اگر یہودی یا عیسائی کرتا تو شاید پوری دنیا اکٹھی ہو جاتی، جس طرح ہم نے دیکھا فرانس میں، اور جس طرح دیکھا ڈینمارک میں، ہم نے دیکھا کہ نعوذ باللہ خاکے بنائے گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو پوری مسلمان جو قوم تھی، امت تھی، سب ایک ہو کر اس کے خلاف کھڑی ہوئی تھی۔ فرانس نے کیا توہین نعوذ باللہ تو اس کے خلاف بھی کھڑی ہوئی، لیکن یہ سب سے بڑی توہین رسالت کی گئی تاریخ میں اگر دیکھی جائے کہ بی بی فاطمہ کی قبر بھی موجود تھی جنت البقیع میں، اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کی، امام جعفر صادق علیہ السلام کی، امام زین العابدین علیہ السلام کی، اس کے علاوہ امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان صحابی کرام کی، ان اصحاب کی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، ان کے چچا کی، ان کے ازواج کی، سب کی قبریں موجود تھی۔
تو یہ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ کیوں مسلم امہ خاموش ہے اور کیوں آج مسلمان جو ہے وہ خاموش ہے، اس کے خلاف احتجاج میں ساتھ نہیں دے رہا، سوائے ان کے جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، جو محمد والے محمد سے محبت کرتے ہیں، وہی منظر عام پر نظر آتے ہیں ہمیں. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم نے بڑے واضح الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ، اللہ ان کے اوپر لعنت کرتا ہے، وأعد لهم عذابا، یعنی اللہ نے ان کے لیے سخت ترین عذاب بھی رکھا ہے. آیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر، ان کی دختر گرامی کے مرقد کو گرا دیا جائے، ان کے نواسوں کی، امام حسن علیہ السلام اور دیگر خاندان اہل بیت ان کی ازواج کے مزارہ مقدس کو گرایا جائے، تو آیا رسول خدا خوش ہوں گے یا انہیں اذیت ہو؟ یہ ہر مسلمان اپنے سے سوال کرے. قرآن کریم کے اندر جو آپ احترام دیکھتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں یہ قبور وغیرہ کی زیارت جائز نہیں، ان کا طواف جائز نہیں. جب حج میں جاتے ہیں تو خود حجر اسماعیل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر موجود ہے، حضرت حاجرہ کی قبر موجود ہے. حضرت حاجرہ تو کنہ نبی ہیں، امام ہیں، ان کی قبر وہاں موجود ہے. دیگر وہاں پہ، اور یہاں تک روایات میں امیر المومنین علیہ السلام سے ہے کہ بین الرکن والمقام، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان میں بھی ایک کثیر تعداد میں انبیاء علیہ السلام کی قبور موجود ہے. ان کا ہم طواف بھی کرتے ہیں اور ان کے گرد گھومتے ہیں. تمام مذاہب اسلامی کا، فقہ اسلامی کا یہ متفقہ فتویٰ ہے کہ جب آپ خانہ کعبہ کا طواف کریں تو حجر اسماعیل کے باہر سے طواف کرنا واجب، اندر سے نہیں جا سکتے. یعنی قبروں کو چھوڑ کے کوئی طواف نہیں کر سکتا، بلکہ وہاں سے جانا ہوگا اور قبروں کو اپنے طواف میں شامل کرنا ہوگا. تو یہ قبور کا طواف، قبور کی زیارت، وَإِلَّا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ یہ قبریں یہاں سے اٹھا دی جائیں. اور خود آپ نے اپنی والدہ گرامی حضرت آمنہ کی قبر مطہر کی زیارت کی جب آپ اس مقام پہ گزرے، اور وہاں پہ بیتابی کرنے لگے، رونے لگے، اور وہاں پہ باقاعدہ اپنے آپ کو، جب کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ تو نبی ہیں، آپ کو تو صبر کرنا چاہیے، تو آپ نے فرمایا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تجھے نہیں معلوم اللہ نے اس ہستی کا انتخاب کیا میری ماں بننے کے لیے. تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی اپنے اجداد کی قبروں پہ جانا اور مدینہ منورہ کے اندر جنت البقیع کا ایک بنیاد رکھنا اس کی، اور اس کی خود ایک تاریخ ہے. میں آج اتفاقاً ایک ایرانی ڈاکومنٹ تھا، اس میں انہوں نے یہاں تک پیش کیا کہ یہ جہاں پہ آج ائمہ علیہ السلام کی قبور ہیں، یہ گھر تھا حضرت عقیل ابن ابی طالب کا، امیر المومنین علیہ السلام کے بڑے بھائی کا، اور وہاں پہ قبر ہے ان کی والدہ کی، حضرت فاطمہ بنت اسد، یعنی مادر امیر المومنین علیہ السلام کی. اور وہیں پہ ائمہ علیہ السلام نے وصیت کی کہ جو ہے خود امام حسن علیہ السلام نے کہ مجھے میرے نانا کے ساتھ دفنایا جائے، نہ ہو سکے تو پھر مجھے جنت البقیع میں دفنایا. اور وہیں پہ حضرت عقیل نے یہ فرمایا تھا کہ بھئی میں یہ ہر وقت کر رہا ہوں اپنے خاندان کے قبور کے لیے جنت البقیع. اور وہاں پہ پہلے سے موجود تھا گھر کے اندر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گھر کے اندر دفنایا گیا. تو یہ کہتے ہیں کہ ان قبروں کے اوپر مزار بنانا اجازت نہیں ہے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں فرما دیا کہ بھئی میرے، جب آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے میرے گھر میں ہی دفنانا ہے، تو آپ کہتے تھے بھی کیونکہ یہ گھر بنا ہوا تو گھر گرا دینا، کیونکہ بدعت ہے، شرک ہے، حرام ہے، مزار نہ ہو، روزہ نہ ہو، میرے گھر میں ہی دفنانا گیا. اور آپ کو ازواج وہاں آپ کی زیارت کے لیے آتی نہیں، یہاں تک کہ اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، شیعہ سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت عائشہ نے جو ہے وہ رسول خدا کی جب زیارت کے لیے آتی تھیں تو بعد میں پردہ کرنے لگی، تو کہا کہ کیا بات ہے پردہ کیوں کرتی ہیں رسول خدا کی جب زیارت کرتی ہیں؟ تو کہا کہ پہلے تو صرف رسول خدا سے اور میرے بابا کی خبر بن گئی تھی یہاں رسول خدا کی پائنتی میں اور ان کے پشت پہ، لیکن اب کیونکہ دوسرے خلیفہ کو دفنا دیا گیا میں ان سے پردہ کرتی ہوں کہ ان کو یہاں پہ کیوں دفنایا گیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ بعد کے ادوار تک، تیسرے خلیفہ کے دور تک زیارت کے لیے آتی نہیں ہیں، یعنی زیارت کے لیے آتی تھی تبھی تو پردہ کرتی تھی. اگر بدعت ہوتا، شرک ہوتا تو یہ ام المؤمنین کو پتہ ہوتا کہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، شرک ہے، گناہ ہے، میں زیارت کے لیے جا رہی ہوں. اور صحیح بخاری کے اندر کنت انہاکم عن زیارت القبور فزوروها، میں تمہیں پہلے زیارت کے قبور سے منع کرتا تھا لیکن میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ زیارت کیا کرو. ہمارے یہاں یہ دوسرا حصہ ہے، کیونکہ ہماری کتابوں میں پہلے ایسا نہیں آیا کہ میں تمہیں پہلے منع کرتا تھا، لیکن یہ فزوروها یعنی رسول خدا خود فرما رہے ہیں کہ زیارت کیا کرو، قبروں کی زیارت کرو.
اور مردوں سے زیادہ تو ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں موت یاد آتی ہے، ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے، ہم کسی کی توہین نہ کریں. اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا شیعہ سنی کتابوں کے اندر، من زارنی بعد مماتی کا من زارنی فی حیاتی، جس نے میرے موت کے بعد، میرے دنیا سے جانے کے بعد میری زیارت کی، بالکل ایسا جیسے اس نے زندگی میں میری زیارت کی. تو یعنی آپ کو، یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ جیسے میرے مرنے کے بعد بھی جو زیارت کرے ایسا جیسے زندگی میں زیارت کی، یعنی میری زیارت کے لیے آنا، جیسے زندہ لوگ صحابی بن جاتے ہیں، تم زائر بن زیارت کرو. سبحان اللہ، سبحان تو اللہ. زیارات کے لیے، السلام کی زیارت کے لیے. اور یہ جو اتنی زیادہ احادیث ہیں کہ جس نے زیارت کی حضرت آدم کی اس کا یہ ثواب، جس نے حضرت ابراہیم کی زیارت کی اس کا یہ ثواب، جس نے جناب نوح کی زیارت کی، انبیاء کی قبروں کی زیارت، میرے بعد، میری مرنے کے بعد جو میری زیارت کرے گا اس کو اتنا ثواب. میرے حسین کی، میرے نواسے حسین کی جو میرے اس کی شہادت کے بعد کربلا میں زیارت کرے گا اس کو میرے حج کا ثواب ملے گا. امہات المومنین کہنے کہ یا رسول اللہ آپ کے حج کا ثواب ملے گا؟ فرمایا نہیں، میرے 2 حج کا ثواب ملے گا. یا رسول اللہ آپ کے 2 حج کا ثواب؟ نہیں، میرے 3 حج کا ثواب ملے گا. یا رسول اللہ آپ کے 3 حج کا ثواب ملے گا؟ نہیں، میرے 4 حج کا، 70 حج کا ثواب. جناب جبرائیل نازل کا، یا رسول اللہ آپ اس سے بھی زیادہ فرما دیں گے، 70 حج سے بھی زیادہ فرما دیں گے تو اللہ اتنا ثواب آپ کے حسین کی زیارت کا لکھ دے. تو یہ شہادت کے بعد ہی تو زیارت کی بات ہو رہی ہے نا کربلا کے اندر. یہ تو نہیں کہا کہ زندگی میں مل کے چلا جائے ابھی اور بعد میں مار دینا میرے حسین. نہیں، فرما رہے ہیں کہ جو ان کی زیارت کریں ان کی شہادت کے بعد اس کو اتنا ثواب ہے. تو یہ زیارت قبور کی جو ہے، اور سب سے جو آپ نے لکھا ہے کہ تاریخ اسلام کا ایک سیاہ دن، اور یہ واقعا 20ویں صدی کا سیاہ ترین دن ہے کہ جس میں جو ہے 8 شوال، آج ہی کا دن تھا یہ، 8 شوال 1344 ہجری میں، یعنی اب 42 ہے تو 98 اسلامی سالوں کے حساب سے 98 سال پہلے یہ آل سعود نے منہدم کیا. جو دوسرے بھی مہمان موجود ہیں، بس میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا تاکہ دیگر جو ہیں وہ آپ کو اس میں بیان کریں. لیکن یہ 2-3 پوائنٹ میں جلدی اگر اجازت ہو تو میں کہنا چاہ رہا ہوں. بالکل قبلہ، بسم اللہ. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے قبروں کے گرانا. حضرت علی علیہ السلام نے جناب سیدہ نے وصیت کی میری قبر کا نشان یا علی مٹا دیجیے گا یا ابل حسن میری. اور حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے حسن، آپ میری قبر کا بھی نشان مٹا دیجیے گا، مختلف مقامات پہ میری قبر کا نشان بنائیے گا، ایک جگہ نہ بنائے. اور جب پوچھا مصطفیٰ علیہ السلام سے کہ آپ کے بابا نے ایسی وصیت کیوں کی کہ بصرہ میں، مکے میں، مدینے میں اور اصل قبر کو چھپا دینا جہاں نجف میں بناؤ، اور میری قبر کے مختلف جگہوں پہ جو ہے نشان بنانا، اور میری قبر کا نشان مٹا، کیوں نشان مٹانے کے لیے کہا؟ کیوں نہیں جیسے آپ کی بابا کی زیارت کر سکتے ہیں؟ یعنی آیا بدعت ہے، جائز نہیں ہے؟ اب تک تم زیارتیں کرتے ہیں قبروں کی. تو کہا نہیں، میرے بابا کے دشمن بہت زیادہ ہیں، وہ ان کی قبر کو ڈھا دیں گے. یہ معاویہ کی طرف اشارہ. اس کا مطلب ہے اس زمانے میں بھی موجود تھے نا جو قبروں کو ڈھاتے تھے. آج انہیں کے اس زمانے میں بھی کہا کہ ہمارے اور بے حرمتی کریں گے. امام حسین علیہ السلام کی قبر کی بے حرمتی کی گئی، ڈھا دی، متوکل نے ڈھایا. امام علی نقی علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا اس نے قبر کو ڈھا دیا، وہاں پہ نشان مٹا دیے، کیسے پتہ چلے کہ مولا حسین کی قبر کہاں پہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک سدر کا پودا اگے گا، جہاں سایہ کرے گا، جس طرح وہ جھکے گا وہ میرے جد حسین ابن علی علیہ السلام کی قبر کا سرحانہ. اس لیے باب سدرہ بات کو کہتے ہیں، اس لیے کہا گیا. بہرحال مجھے اس سے بحث نہیں. تو اب یہ یعنی ائمہ علیہ السلام نے منع کرتے تھے ہمیں ہمارے ائمہ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی یہ جائز ہے. آل سعود کا نظریہ یہ ہے کہ قبروں کی زیارت، ان سے توسل، وہاں پہ جا کے دعا مانگنا شرک ہے، اور ہمیں شرک سے روکنا ضروری ہے. بھی اگر یہ شرک تھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ بھی حسین کی قبر پہ نہ جانا، میری قبر پہ نہ آنا، یہ بدعت ہے، شرک ہے. یہ کیوں فرما رہا ہے کہ میری قبر کی زیارت کا ثواب یہ ایسا، میری قبر کی جو زیارت کرے میرے اس کو اتنا ثواب؟ یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ یہ بھی زندگی میں فرما دیتے یہ بدعت ہے، شرک ہے، گناہ ہوگا، آپ لوگ کافر ہو جائیں گے، دین سے خارج ہو جائیں گے. اس لیے قبروں کے نہ آنا، بلکہ قبروں کو ڈھا دینا ہماری قبروں کے نشان بنا. بھئی آپ یہ صحابہ کی قبر 10,000 کے لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ صحابہ وہاں دفن ہیں، جنت البقیع کے اندر ازواج رسول ہیں. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منع نہ کرنا، بلکہ یہ کہنا کہ قبروں کی زیارت کرو. اور حضرت علیہ السلام کا قبور کی زیارت کے لیے بار بار آنا، رسول اکرم کی زیارت کے لیے بار بار آنا، بار بار جناب سیدہ کی قبر کی زیارت، اور انبیاء کی، اور دوسرے وہاں پہ، اور خود جنت البقیع، اور یہ خود رسول جناب امیر کا وادی السلام بار بار آنا قبور کی زیارت کے لیے، اور آپ نہیں کرنا. اور ائمہ علیہ السلام کا زیارت کے لیے جانا. امام جعفر صادق سارے فقہ مالک، امام ابو حنیفہ، امام مالک دونوں شاگرد ہیں. امام ابو حنیفہ صرف 2 سال شاگرد رہے، امام مالک تو 7 سال شاگرد رہے. اور امام صادق علیہ السلام جو ہیں وہ جاتے تھے جنت البقیع زیارت کے لیے، رسول خدا کی زیارت کے لیے. کربلا گئے ہیں زیارات کے لیے، خاص طور سے کربلا گئے، مدینہ گئے، اس میں کوفہ گئے، اور وادی السلام گئے، نجف اشرف گئے.
اور وہاں پہ جانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہاں آپ نے پہلی دفعہ حضرت صفوان جمال کو آپ نے بتایا کہ یہاں ہم مولا 40 قدم آپ نے پشت نہیں کی، الٹے قدم آپ پیچھے چلتے رہے، کیا ہمیں تو معلوم ہی نہیں یہاں کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہاں ہمارے جد امجد علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مرقد، ان کا مرقد ہے، ان کی قبر کی وجہ سے میں نے جو ہے پشت نہیں کی 40 قدم. تو یہ ہمارے یہاں فقہ میں ثواب بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ثواب درج کیا گیا ہے. پوری زندگی کی جتنی مرضی عبادات کر لو اتنا ثواب نہیں جتنا یہ ائمہ علیہ السلام کی، انبیاء علیہ السلام کی قبور کی زیارت، خصوصاً رسول اکرم کی، ائمہ بقیع کی، اور نجف کربلا کی، امیر المؤمنین کی، جناب سید الشہداء کی، اور ہمارے جو ائمہ علیہ السلام میں کاظمین میں ہوں، سامرہ میں ہوں، مشہد میں ہوں، یا دیگر جو اہل بیت علیہ السلام کے افراد شخصیات ہیں، مختلف امامزادگان ہیں، چاہے وہ بی بی زینب سلام اللہ ہوں یا اور دیگر حضرت مسلم نقیل ہوں، جناب معصوم ہوں، یہ جتنے بھی ان کی جو ہے وہ زیارات کا ثواب جو درج کیا گیا ہے وہ بہت زیادہ درج کیا گیا، اس لیے ہم اپنی زندگی کا جز سمجھتے ہیں. یہاں تک ہمارے یہاں تو ہے کہ 3 سال 4 سال زیارت ترک نہ کرو، ایمان کمزور ہو جائے گا. کوئی بھی زیارت ترک نہ کرے جناب سید کی، ائمہ علیہ السلام کی. تو بہرحال میں نے بہت زیادہ وقت لیا، میں معذرت چاہوں، میں دیگر آن سے لیکن انشاءاللہ. نہیں نہیں، بہت خوبصورت بات کر ایک رہے ہیں. چھوٹا سا عامر سوال آپ جی، سے چاہتی ہوں کرنا، اگر آپ کی اجازت ہو، کہ ایک مختصر سا سوال کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 100 سال پہلے ہمارے یہاں پہ لوگ شیعہ سنی سب زیارات پہ بھی آتے تھے اور تمام شاعر اللہ کا بہت احترام ہوتا تھا اور سارا کچھ، تو کیوں آج امت مسلمہ میں لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے کہ یہ کس قدر پروپوگیشن، اب تو آل سعود کا کردار بھی بہت واضح ہو چکا ہے، تو اب کیوں لوگ اس طرف متوجہ نہیں ہوتے اور اس کو جو ہے دوبارہ سے اس کو بنانے اور اس کی طرف جو ہے آواز اس کے لیے اٹھانے کے لیے دوسرے جو ہمارے اسکول آف تھاٹس کے جو لوگ ہیں وہ اس طرف متوجہ نہیں ہوتے، جبکہ اب تو آل سعود کا کردار بالکل واضح ہے، پوری دنیا پہ عیاں ہے. تو یہ کہاں غلطی ہے اور کس کی غلطی ہے کہ اس چیز کو ہم اوورکم نہیں کر پا رہے کہ لوگ اس چیز کو سمجھ سکیں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان حامی اور راضی نہیں ہے اس بات کو کر رہے ہیں، اور زیادہ تر مسلمان ہیں وہ چاہے وہ اہل سنت کے جتنے بھی فرقے ہوں سوائے تکفیریوں اور وہابیوں کے، وہ سب کے سب چاہتے ہیں کہ قبور جو ہیں ان کی تعمیر کی جائے، اور یہ نہیں ہے کہ وہ مخالف ہیں، بلکہ وہ تو مزارات صوفیوں پیروں وغیرہ کے مزارات تک پہ جاتے ہیں. تو یہ تو رسول خدا کی ازواج اور ان کے اہل بیت اور ان کے خانوادے کی قبور ہیں اور ان کے صحابہ کی قبور ہیں، تو کیسے وہ اس کی مخالفت کر سکتے ہیں کسی تعمیر کی جائے؟ لیکن ایک فتنہ فساد اور ایک جنگ نہیں چاہتے لوگ کہ بھئی اس آل سعود کے ساتھ لڑیں. لیکن اسی خود آل سعود سے پوچھیں، ان کے جو متوع وہاں پہ جنت البقیع میں کھڑے ہوتے ہیں، بھی آپ نے قبریں گرا دی. مومنین نے ہمارے سوال کیا، میرے سامنے کی بات ہے، متوعوں سے سوال کیا، متوع جو وہاں پہ، وہ کہا کہ بھئی یہ آپ نے سامنے روضہ رسول تو گنبد بنا ہوا ہے اور وہ آپ نے کیوں نہیں گرایا؟ تو اس نے کہا کہ یہ بھی ہم گرا دیں گے لیکن ابھی زمینہ ہموار نہیں ہے کیونکہ فتنہ برپا ہوگا، اس لیے ہم ابھی نہیں گرا رہے. یعنی ان کی تو نیت یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے قبور گرا دیں، حتیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر خدا نخواستہ یہ ان کی نیت ہے. اور پچھلے دنوں ڈسکس ہوا باقاعدہ وہاں پہ چند سال پہلے، جو برطانیہ کے اخباروں میں بھی چھپا تھا کہ ہاں ڈسکس ہوا تھا، ایک مفتی نے کہا تھا لیکن ہم نے یہ فیصلہ نہیں لیا کہ رسول خدا کی قبر کو یہاں سے منتقل کر دیا جائے اور قبر کو کھود کے جو ہے جسد مطہر کو یہاں سے شفٹ کر دیا جائے. ڈسکس ہوا تھا کہ کر دیا جائے ایسا، لیکن ہم نے نہیں کیا، اور نہ ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے اور اس کو جو ہے زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش نہ کیا جائے. یعنی یہاں وہاں ڈسکشن کا ہونا ہی یہ بہت بڑا جو ہے وہ کفر ہے اور توہین رسالت ہے. اور یہ توہین، جیسے آپ لوگوں نے کہا، تو یہ جب ان کی بیٹی اور ان کے نواسوں اور ان کے ازواج اور ان کے اصحاب تک صحابہ کو توہین کی گئی ہے، تو یہ ان کا کردار. لیکن وہ کیونکہ پیسہ ہے اور ان کے پیچھے بڑی بڑی طاقتیں اور ان کی حکومت ہے اور تیل کی طاقت ہے، تو اس لیے ابھی لوگوں کے خلاف نہیں اتنا کھل کے بولتے، لیکن اب بہت زیادہ کھل کے بولنے لگے. صرف شیعہ نہیں، آپ کو دوسرے اہل سنت بھی بہت زیادہ کھل کے بولنے والے نظر آئیں گے کہ جو ان کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کفریہ حرکتیں کر رہے ہیں اور دین اسلام کی بنیادوں کو نہیں ہلاتے. بہت شکریہ آغا، تھینک یو سو مچ. انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ نے خوبصورت گفتگو جو ہمیں بتائی اور تمام دیکھنے والے ناظرین نے خوبصورت گفتگو جو آپ نے خلاصہ پورا ہمارے سامنے پیش کیا ناظرین کے سامنے، کہ بہت ہی بہترین طریقے سے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرایا. ہم انتہائی شکر گزار ہیں، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم انشاءاللہ آپ کو آئندہ بھی زحمت دیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ سے اسی طرح خوبصورت گفتگو جس طرح آپ کر رہے ہیں تو ہمارے جو ناظرین ہیں وہ لطف اندوز ہوں. بہت مہربانی، بہت شکریہ قبلہ جناب مولانا علی رضا رضوی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا.
بہت شکریہ. جس طرح فائزہ ابھی اور بھی ہمارے مہمان ہیں اور قبلہ نے بہت خوبصورت انداز میں جس طرح بات کی کہ احتجاج کی طرح کہا کہ بھائی زیارت جو ہے سلسلہ وہ ابھی سے نہیں ہمیشہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے تھا, اور بھی اس طرح کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی زیارت کرتی تھی اور خود جاتی تھی. تو یہ ایک دلیل ہے, ایک مثال سامنے موجود ہے, تو اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, یہ تاریخ میں ہے لکھا. ہم ہمارے درمیان موجود ہیں قبلہ مولانا شہریار رضا عابدی صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں, ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. قبلہ بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, ہمارے اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں. جس طرح ہم نے کہا کہ آج تاریخ اسلام کا ایک سیاہ دن ہے اور ہم سب اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں, تمام علماء کرام پوری دنیا بھر میں جہاں جہاں دنیا بھر میں رہنے والے بسنے والے محمد کے چاہنے والے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں, احتجاج کر مختلف سڑکوں پہ. تو آپ کیا کہیں گے کہ جس طرح ہم نے کہا تاریخ اسلام کا سیاہ دن کے ساتھ ساتھ توہین رسالت, یہ نہیں کہ سب سے بڑی توہین رسالت اسی کو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ جنت البقیع کو جس طرح قبروں کو مسمار کیا, آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی السلام علیکم. ماشاءاللہ بہت ہی اچھی وعلیکم گفتگو. السلام. پہلے تو یہ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بہت ہی اچھا آپ لوگ تبلیغی کام انجام دے رہے ہیں پورا چینل چلا کر. دوسرا یہ کہ جو پروگرام آپ نے کیا ہے بڑا ضروری تھا. اللہ آپ لوگوں کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے. اور ہمارے برادر اور دوست محترم مولانا علی رضا صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی, اور بس میں یہی سوچ رہا تھا کہ ان نکات کی تکرار نہ ہو, اور جو موضوعات انہوں نے ڈسکس کیے ان کے علاوہ جو بعض دیگر موضوعات میں سوچ رہا ہوں کہ اس سے ریلیٹڈ انشاءاللہ ڈسکس کرتا ہوں انہیں. تو انہی میں جو ایک موضوع اضافہ کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی تھی اور وہاں پر جناب ہاجرہ کو دفن کیا گیا. اور دوسری بات یہ کہ بعد میں بھی انبیاء دفن ہوئے. اچھا, وہ جو انبیاء دفن ہوئے وہ سب حضرت اسماعیل کی نسل سے تھے, جیسے کہ جناب حضرت قیدار اور دیگر ہستیاں. اور ان انبیاء نے ان کاموں کو انجام دیا یا ہوتے ہوئے دیکھا. تو یہ پتہ چلا کہ حتیٰ خانہ کعبہ میں بھی ان انبیاء کے نزدیک کہ جو مرکز توحید ہے وہاں پر حضرت اسماعیل کو اور حضرت ہاجرہ علیہم السلام کو اور بعد میں دیگر جو ہستیاں تھیں ان کو دفن کیا انہوں نے. اب وہ جو بعض لوگ جو اہل بیت علیہم السلام کے مقابلے میں کھڑے ہیں, تو یہ ذہن میں رہے کہ وہ بعض دفعہ لکھ چکے ہیں کہ ڈیسیشن لینے میں اور موضوع کی تشخیص میں ان کے دوسرے خلیفہ بہتر تھے رسول اللہ سے. یہ آپ کو تعجب ہوگا, ہم لوگ جو ہیں ان موضوعات کو ڈسکس نہیں کرتے لیکن ہمیں موضوعات لانے چاہیے. وہ جب گئے بیت المقدس تو وہاں پر اس وقت حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب اور اسی طرح سے حضرت یوشع بن نون ان سے منسوب قبور گنبد کی صورت میں اور بڑی بڑی قبروں کی صورت میں موجود تھیں, اور انہوں نے ان قبروں کو نہیں گرایا. تو یہاں پہ سوال کیا جائے گا, اگر ان قبروں کو دو موضوع ہم سوال کریں گے سلفیوں سے کہ قبروں پر گنبد بنانا غلط ہے ایک موضوع, یا یہ کہ اگر بنا ہوا ہو تو اس کو گرانا بھی ضروری ہے دوسرا موضوع. تو وہاں پر ایک اشکال ان کے اوپر ہوگا خلیفہ دوم پہ کہ وہاں پر گنبد بنے ہوئے تھے, بڑی بڑی قبریں بنی ہوئی تھیں, تو انہوں نے گرائی نہیں. تو یا انہوں نے حرام کام کیا اور شرک ہونے دیا, یا نتیجہ یہ نکالا جائے گا کہ نہیں یہ حرام کام نہیں تھا اور شرک نہیں ہو رہا تھا, لہٰذا انہوں نے نہیں گرایا. اب کیونکہ انہوں نے نہیں گرایا ان قبور کو اور مسطح نہیں کیا, یعنی بالکل زمین سے برابر نہیں کیا, اس کا مطلب ہے زیادہ سے زیادہ سلفیوں کو یہ موقع ملے گا کہ جس کو دفنایا جائے اس پر کچھ اب تعمیر نہ کیا جائے, لیکن جو تعمیر ہو چکا ہو اس کو نہ گرایا جائے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آئی ایس نے کہ جن کو جان چھڑانے کے لیے دہشت گرد کہہ دیا جاتا ہے, لیکن تمام سلفی اور دیوبندیوں کے وہ آئیڈیل تھے اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ اگر یہ آئی ایس والے پاور میں آ جاتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی اولو الامر تو بن ہی جائیں گے, کیونکہ فقہ اہل سنت میں خلیفہ بننے کا جو ایک طریقہ ہے اس کو میڈیا پہ لانا چاہیے, وہ ہے بالقہر والغلبہ. یہ تمام ان کی کلامی کتابوں میں خلیفہ اور امام المسلمین
اور پھر ایک خلیفہ کہ جس کو کہا جاتا ہے امام المتغلب، کہ جو غلبے کے ذریعے سے امام اور امیر المؤمنین بن جائے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ بالقہر والغلبہ، حملہ کرے، پاور کو یوز کرے اور پاور کو حاصل کر لے، جیسے ہی وہ پاور کو حاصل کرے گا وہ بن جائے گا امیر المؤمنین۔ تو آئس اور ملا عمر اور اس قسم کے، جیسے کہ آپ لے لیں خود سعودی عرب کے جتنے یہ مفتی وغیرہ تھے یا حکومت تھی، ان سے جان چھڑانے کے لیے آج کل کے ماڈرن جو یا ماڈریٹ اپنے آپ کو ظاہر کرنے والے کہہ دیتے ہیں کہ ان کا ہم سے تعلق نہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان کا کلامی مسلک یہی ہے کہ آل سعود ان کے خلفاء بن گئے ہیں، آٹومین امپائر ان کے امام المتغلب تھے، آئی ایس کا یہ امام متغلب بننے کا انتظار کر رہے تھے، ملا عمر ان کے فقی اعتبار سے امام المتغلب تھا۔ اگر آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کو معاذ اللہ شہید کر دیا جاتا، ان کے جنازے کو گلیوں میں کھینچا جاتا، نجف اور کربلا کو برباد کر دیا جاتا خدا نخواستہ، اور سامرہ اور کاظمین کو مسمار کر دیا جاتا خدا نخواستہ، تو بھی آج آپ دیکھتے کہ ملا عمر کو امیر المومنین کہا جا رہا ہوتا۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ دہشت گردی کی پوری ایک اجازت ہے فقہائے اہل سنت کے نزدیک۔ یہ ہم بے وقوف بنتے ہیں کہ دہشت گردی کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ ہاں، اسلام محمدی یا علوی یا فاطمی یا حسنی یا حسینی سے تعلق نہیں ہے، لیکن ایک دوسرا جو ورژن اسلام کا ہے اس کا دار و مدار ہی دہشت گردی پر ہے، اور یہ ایک طریقہ ہے امام المتغلب بننے کا کہ پاور کے ذریعے سے آپ پاور میں آ جائیں اور خلیفہ بن جائیں، ذل الہی بن جائیں۔ اس میں صرف ایک شرط یہ ہے کہ یہ آدمی مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہو، اس کے بعد یہ جو گناہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، صرف یہ گناہ کا حکم نہیں دے سکتا۔ یعنی ایک آدمی فاسق ہو، فاجر ہو، زانی ہو، شرابی ہو، جو چاہے کرے، آپ کو وہ کہے کہ شراب پیو تو آپ نہ پیو، اس کی مخالفت کریں۔ وہ پی رہا ہے، پینے دیں، ذل الہی ہے۔ وہ دو رکعت کی جگہ 4 رکعت نماز پڑھا دے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ سے نہ کہے کہ نماز نہ پڑھو، بس کام چلے گا آن لائن کے لیے۔ تو اس اعتبار سے جب دیکھا جائے کہ ضمناً ہم اس طرف ذرا سا توجہ ہم نے دی، کیونکہ جب تک یہ ان موضوعات کو ہم ان کے کلامی اعتبار سے نہیں پرکھیں گے، دھوکہ کھاتے رہیں گے۔ یعنی 1 ملین علماء انتظار کر رہے ہوں گے ابو بکر کے خلیفہ بننے کا، بغدادی کے 1 ملین علماء انتظار کر رہے ہوں گے اس ملا عمر کے خلیفہ بننے کا، 2 مولوی آ کے ہم کو بیوقوف بنا دیں گے میڈیا پہ آ کے کہ نہیں نہیں نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ایک کھیل کر رہے ہوتے ہیں۔ جتنی سپورٹ اس وقت آپ دیکھیں کہ دنیا اہل سنت میں آٹومین امپائر کی تھی، وہ کیوں تھی؟ پھر آپ دیکھیں کہ یہ خاندان سعود کی کیوں ہے؟ کیا خاندان سعود کے پیروکار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب کیونکہ انڈیا میں تقویت الایمان کتاب کے بعد کہ جو اسماعیل شاہ کی تھی، اور وہ کتاب خود توہین رسالت کا ایک مرکز ہے، اور اس توہین رسالت کی زبان کی وجہ سے انڈیا پاکستان میں دیوبندی اور بریلیت میں ڈویژن ہوا۔ اس ڈویژن کا نتیجہ یہ ہوا کہ جن لوگوں نے سعودیوں کو سپورٹ کیا ان کے مخالف ہو گئے وہ لوگ کہ جو اس کتاب کے خلاف تھے، یعنی بریلوی۔ اگر یہ کتاب نہ ہوتی اور انڈیا پاکستان میں دیوبندی اور بریلوی کا ڈویژن نہ ہوتا، تو ان سب کے نزدیک آٹومین فاسق فاجر امپائر بھی ان کے امام تھے، اور یہ آل سعود بھی ان کے امام ہوتے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ اورنگزیب کو انہوں نے سب کچھ القاب دے دیے تھے۔ اور اردو کی آخری کتاب میں ظاہراً جو منٹو صاحب کی، انہوں نے بڑا اچھا جملہ کہا ہے، جب بھی یہ اورنگزیب کا ذکر ہوتا ہے تو میں ضرور کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اورنگزیب بہت نیک دل بادشاہ تھے، انہوں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی، کوئی بھائی نہیں چھوڑا۔ یہ بھائی نہ چھوڑنے والی جو رسم ہے، آپ کو تعجب ہوگا، اس کو آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو چاہیے میڈیا پہ لائیں۔ آٹومین امپائر کے خاندان میں منیمم اگر دیکھا جائے تو 70% بادشاہوں کے بھائیوں کو قتل کیا گیا ہے۔ جو بادشاہ پاور میں آتا تھا وہ اپنے بھائیوں کو قتل کرتا تھا۔ تو یہ جو دنیا اس وقت کہتی ہے اسلام ایک خونخوار دین ہے، تو ہمیں بتانا ہوگا کہ ہاں، وہ اسلام کے جو واقعاً اس صورت کا ہے وہ واقعاً خونخوار ہے۔ یہ ہم خامخواہی میں دفاع کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں نہیں یہ تو
بادشاہ ہیں اور یہ تو طالبان ہیں، یہ تو القاعدہ ہیں، پھر میں عرض کروں کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ان کی کلامی اعتبار سے ان کے مکتب اور مذہب میں کیا حیثیت ہے، وہ ہمیں کھول کھول کے لانی ہوگی، جن میں سے ایک ہمارا موضوع موجود ہے کہ جب شیرانی صاحب نے لاہور کے ایک مدرسے میں کہا کہ ہم بھی امامت کو مانتے ہیں، تو میں نے کھل کے بیان کیا کہ جس کتاب کا یہ حوالہ دے رہے ہیں عقائد نصفی کا، تو وہاں پر امام سے کیا مراد ہے، وہاں پر یہ عبارت موجود ہے لا ينعزل الامام بالفسق والجور، کہ امام فاسق اور ظالم ہونے کی وجہ سے معزول نہیں کیا جا سکتا۔ اب آپ تصور کریں امام فاسق اور امام ظالم سے کیا مراد ہے ان کی، نہ کہ امام معصوم مولا امیر المؤمنین یا امام ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام۔ جب وہ کہہ رہے ہیں تو حاشیے میں لکھنے والا کہہ رہا ہے کہ اگر امام فاسق ہو جائے جیسے کہ شرابی یا زانی ہو جائے، تو ہماری اور وہ شیرانی صاحب نے جو وہاں بیوقوف بنایا اور مولوی بھی سب بیوقوف بن گئے، تو وہ کہاں سے امامت ایک ہو گئی؟ بھائی سمجھنا چاہیے کہ اس وقت ملا عمر امام بن جاتا اگر کامیاب ہو جاتا، ابو بکر بغدادی امام اور خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین بن جاتا اگر وہ کامیاب ہو جاتا۔ اب ایک موضوع میں ڈسکس کروں کہ بقی کے موضوع کو ہم لوگ لمیٹڈ کر دیتے ہیں، بلکہ کہا جائے گا کہ جرائم آل سعود کو بقی سے فقط ریلیٹ کر کر لمیٹڈ کر دیتے ہیں اور ان کو ریلیف دے دیتے ہیں۔ ان کا جرم فقط بقی نہیں ہے، اور ان کا جرم فقط انہدام قبور نہیں ہے کہ بعد میں وہ آرگومنٹ پیش کریں کہ کیونکہ یہ شرک ہے اور کیونکہ ایسا ہے اور کیونکہ ایسا ہے اور قبر کو مسطح کرنے کا کہا گیا ہے اور قبر پر گنبد بنانے کو منع کیا گیا ہے، تو ہمیں چاہیے اس سے آگے بات کریں۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے فقط قبور کو مسمار نہیں کیا ہے، انہوں نے پوری اسلامک ہیریٹیج کو مسمار کیا ہے، تمام اسلامی آثار کو مسمار کیا ہے۔ اس کا کیا جواب دیں گے یہ؟ اور اپنے خاندان کے آثار کو یعنی آل سعود کے آثار کو میوزیم میں رکھا ہے سیف کر کے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے تم نے اپنے خبیث باپ داداؤں کی تلواروں کو اور ڈھالوں کو اور کپڑوں کو اور چیزوں کو سیف کیا ہے، جو تمہاری نیت اور انٹینشن ان چیزوں کو سیف کرنے کے بارے میں ہے، جو دلیل تمہارے پاس جواز کی ان چیزوں کو سیف کرنے کے بارے میں ہے، کیا اسی دلیل اور جواز کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو سیف نہیں کر سکتے تھے؟ وہ تو قبر نہیں تھی۔ مساجد جو بعض تاریخ اسلام سے ریلیٹڈ تھی وہ تو جگہ قبر نہیں تھی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں فقط قبر کے موضوع کو ڈسکس کر کے اور اس پر بحث اور حیل و حجت کر کے۔ ہمیں اس سے بڑھ کر سوال کرنا چاہیے باقی آثار کیوں مسمار کیے، کیوں مسمار کیے، بعض میدان کیوں مسمار کیے، بعض جگہوں کو کیوں مسمار کیا، بعض اور نشانیاں تھیں، ستون تھے، اس قسم کی بہت ساری چیزیں تھیں، ان کو کیوں مسمار کیا۔ البتہ ایک موضوع کے جو واقعاً اس کو میں نے بعض دفعہ ڈسکس کیا اور اتنا اوپنلی ڈسکس نہیں کیا، اگر آپ دیکھیں کہ ہر جگہ یہ لوگ ٹوکتے ہیں چیز کو چھونے سے، محسوس کیا ہو کبھی آپ نے، لیکن اگر آپ چلے جائیں عرفہ میں پہاڑ پر ایک ستون بنا ہوا ہے، اس کو نہیں ٹوکتے۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ وہ جو ستون ہے، وہ ستون ابلیسک نام کی چیز ہے، کہ اس کے اوپر بالکل الگ ایک ڈسکشن ہونا چاہیے۔ وہ ستون جو ہے وہ خاص ستون کی جسے کہا جاتا ہے کہ اپنا فری میسن کی علامت ہے۔ اب ہم نہیں کہتے کہ یہ انہوں نے لگایا ہوگا یا کیا ہے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ ہر چیز کو چومنے سے یہ منع کرتے ہیں، لیکن اگر آپ سرچ کریں تو اس ستون کو چومنے سے منع بھی نہیں کرتے، اور اتنا چوما جاتا ہے کہ اس کی پوری دیواریں جو ہیں ارد گرد کی کالی ہو چکی ہیں۔ تو یہاں پر پھر میں اسی موضوع کو آگے کنٹینیو کروں کہ جو اور آثار تھے انہیں کیوں مسمار کیا۔ مثال کے طور پر ابھی تقریباً 7 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا کہ جس میں لائبریری بنی تھی، اسے کیوں مسمار کیا؟ کیا مسجد النبوی مسجد الحرام کے بعض ہال کے درمیان وہ نہیں آ سکتا تھا؟ تو اصل جو گیم چل رہا ہے وہ قبور کا نہیں ہے، اصل گیم ہے انسان کے وجود کی دلیل کے طور پر اس سے منسوب آثار ہوتے ہیں۔ بالکل۔ یہ جو انڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ان کے اسکالرز تھے اور ہسٹورین تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ مہا بھارت اور رامائن در حقیقت اسٹوریز ہیں، فوک اسٹوریز ہیں۔
ان کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ جو اتنا شور بچایا جا رہا ہے رام جنم بھومی پہ، وہ اسی وجہ سے منایا جا رہا ہے کہ رام کی کوئی بھی چیز نہیں ہے، تو کم سے کم ایک خیالی اس کی پیدائش کی، ان کی پیدائش کی جگہ کو ثابت کر کے یہ بتایا جائے کہ واقعی یہ ایگزسٹ کرتے تھے، ورنہ اس سے پہلے کوئی چیز دلیل کے طور پہ نہیں تھی. اب جو گیم چل رہا ہے آثار اسلامی کو، اور خصوصاً کہا جائے کہ آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ختم کر دیا، اور اب یہ ڈسکشن ہو رہا ہے بعض جگہوں پر. یہ ابتدا ہے، ڈڈ محمد ایگزسٹ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وجود بھی تھا یا نہیں تھا. تو انہوں نے اصل میں یہ ڈسکشن شروع کرنے کے لیے سب کچھ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آج سے 500 سال بعد، 200 سال بعد تو بڑی بات ہے، ابھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ واقعا ایسی کوئی ہستی کا وجود بھی تھا کہ نہیں تھا. پھر انہوں نے ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہہ دیا کہ IS کہتی ہے کہ خانہ کعبہ بھی جو ہے وہ شرک کا مرکز ہے، اس کو بھی گرانا چاہیے. پھر انہوں نے کہہ دیا کہ IS کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو منہدم کرنا چاہیے. پھر انہوں نے ٹیسٹ کرنے کے لیے کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مطہر کو جو ہے وہ مسجد نبوی سے نکال دیا جائے. تو یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ کیا کیا ریئیکشن آ سکتے ہیں، اور یہ ایک طرح سے خبر دے رہے ہیں آئندہ کی کہ اگر مسلمان بالکل خاموش ہو جائیں گے اور ساکت ہو جائیں گے اور کوئی ریئیکشن ظاہر نہیں کریں گے تو پھر تدریجاً یہ والے کام کیے جائیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ آثار ختم ہو جائیں گے. اب یہ بھی چیز ذہن میں رہے کہ جوڈائزم اور اسلام میں ایک بحث ہے کہ حضرت اسماعیل یہاں پر آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، یا اسی علاقے میں تھے فلسطین میں. پھر ذبی اللہ جو ہیں وہ آیا یہ ہیں یا حضرت اسحاق ہیں. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ حتیٰ حضرت اسماعیل کا نام اور حضرت اسماعیل سے منسوب یہ جگہیں بھی ختم ہوں، کیونکہ ان لوگوں میں بہت تعصب ہے کہ وہ فقط فالو کرتے ہیں حضرت اسحاق کی نسل کے افراد کو. وہ حضرت اسماعیل یا حضرت اسماعیل کی نسل سے منسوب چیزوں کو ڈسٹرائے کرنا چاہتے ہیں کہ جو یہ کام آل سعود کر رہے ہیں، اور ہر چیز انہوں نے ختم کر دی. لیکن اگر آپ محسوس کریں کہ جو حصہ آنا ہے گریٹر اسرائیل میں، تو وہاں پر خیبر کے علاقے میں جو گھر ہیں ان کی باقاعدہ ہر سال یا 2 سال کے بعد رینوویشن ہوتی ہے. اگر ابھی بھی آپ خیبر کو سرچ کریں تو وہاں پر جو دیواریں نظر آئیں گی وہ آپ کو 2 3 رنگوں کی نظر آئیں گی. اس کا مطلب ہے کہ ان دیواروں کی مرمت ہوتی رہتی ہے. ان کو نہیں گرایا، بلکہ ان کے ارد گرد جو ہے وہ خاردار تاریں لگا دی ہیں. ہم نہیں کہتے ان کو گرانا چاہیے، وہ بھی ایک ہیریٹیج ہے، لیکن ان سے ہم سوال کر رہے ہیں، ہم نہ گرانے کی تائید کر رہے ہیں، ان سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے اگر ہر چیز کو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں سے منسوب تھی ان سب کو بھی گرا دیا، تو انہیں کیوں نہیں گرایا؟ بالکل، بہت شکریہ آغا. بہت ہی خوبصورت پہلو اور بہت ہی اہم ترین موضوعات کو آپ نے اٹھایا اپنی ڈسکشن میں کہ کس طریقے سے یہ ہماری روٹس کو ختم کر کے ہمیں جو ہے بالکل دین کو ہی اس دنیا سے یا صفحہ ہستی سے گریجولی ختم کرنا چاہتے ہیں. یقیناً یہ سب موضوعات علیحدہ علیحدہ ایک مکمل جو ہے ایک تحقیقی اور علمی جو ہے بحث کا ایک وہ رکھتے ہیں رجحان بھی، اور اس کے لیے علیحدہ ہمیں چاہیے کہ ہم سیپریٹ ایک مکمل ڈسکشن رکھیں ان سارے موضوعات پر. بے حد ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ نے اتنی خوبصورتی سے اتنے اہم موضوعات کو جو ہے اتنے مختصر ٹائم میں ہمارے ساتھ شیئر کیا اور اپنا جو احتجاج بھی ریکارڈ کروایا اور ہمیں معرفت بھی دی اس موضوع کے عنوان سے. ہم بے حد ایک موضوع اگر آپ اجازت دیں تو بالکل آدھے منٹ میں ڈسکس کروں تاکہ اس میں ہمارا جو آئندہ کا کلچر ہے خراب نہ ہو، اور خصوصاً شیعہ اس جرم میں شریک نہ ہوں. وہ یہ کہ اس وقت جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے تو وہ ظاہر ظلم کرنے والے جب کہا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے یہودی کر رہے ہیں. تو یہ نہیں کہنا چاہیے، کہنا چاہیے زائنسٹ کر رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے یہودی خلاف ہیں. ہمیں فرق کرنا چاہیے یہودیوں اور زائنسٹ میں، بالکل ویسے ہی جیسے کہ اسلام میں اور سلفیت میں اور دیوبندیت میں فرق ہے. تو جس طرح سے ہمارے یہاں دہشت گرد گروپ ہیں، اسی طرح سے یہ ان کا ایک سلسلہ ہے. تو ہمیں پورے دین پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے. دوسری جو چیز مین عرض کرنی تھی وہ یہ کہ ظالم کی مذمت کے لیے کسی دوسرے ظالم کی تعریف نہیں کرنی چاہیے. لہٰذا ہمارے ہاں جو بعض دفعہ ان کی مذمت کے لیے ہٹلر جیسے خبیث اور لعنتی شخص کے تائید کی جاتی ہے، اور بعض دفعہ شیعہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک بدترین گناہ ہے. وہ ایک خبیث شخص تھا، ظالم شخص تھا،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ علیہم السلام اس کے ظلم کو قطعاً پسند نہیں کرتے. لہٰذا ہمیں انہیں یہ نصیحت کرنی چاہیے کہ تم لوگ تو خود مظلوم واقع ہو چکے ہو، تم نشانہ بن چکے ہو اس کا ہٹلر کا اور نازی کا. تم لوگ نازیوں کی سنت پر نہ چلو. نہ یہ کہ ہم شیعہ ہو کر نازیوں کی تعریف کریں، معاذ اللہ، یہ بدترین گناہ ہے اور کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں ہے. یہ ہمیں اپنے مختلف سوشل میڈیا پر اس کو کنڈیم کرنا چاہیے کہ ظالم کی مذمت کے لیے دوسرے ظالم کو ہیرو نہ بنایا جائے. پاکستان کے ان سلفی صحافیوں نے ایک قول بنایا ہے کہ ہٹلر نے کہا کہ میں نے کچھ کو چھوڑ دیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ میں نے یہ کام صحیح کیا تھا. یہ قول قطعاً اس کا وجود نہیں ہے. ہم سب کو چاہیے، بلکہ آپ لوگوں سے ہم کہیں گے پروگرام کریں، ان تمام صحافیوں کو بلائیں اور پوچھیں کہ یہ کہاں سے نکالا ہے تم نے. اس کو کسی کتاب سے ثابت کرو، کسی آثار سے ثابت کرو. یہ بالکل ایک غلط قسم کا قول ہے اور ہمارے افراد کو قطعاً کسی بھی ظالم کی تائید نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ ظالم کوئی بھی ہو. بہت معذرت بہت یہ شکریہ دو بہت ہی اہم بہت موضوعات اور بہت ہی اچھے جو آپ آپ کے نے کی. ہم پوائنٹس ہیں. انتہائی بالکل انتہائی تہہ دل سے شکر گزار ہیں مولانا شہریار عابدی صاحب کا. بہت ہی خوبصورت گفتگو کی اور جس طرح انہوں نے کہا فلسطین، ہماری انشاءاللہ کوشش ہے کہ ہم فلسطین کی مظلومیت کے حوالے سے بھی ایک پروگرام انشاءاللہ کریں گے اور انشاءاللہ اس حوالے سے بھی احتجاج ریکارڈ کروائیں گے پوری دنیا میں. ہمارے درمیان سسٹر ذکیہ نجفی صاحبہ موجود ہیں. ہم انتہائی تہہ دل سے شکر گزار ہیں سسٹر آپ کے کہ آپ اپنا قیمتی وقت ہمیں دے رہی ہیں اور ماشاءاللہ اس جو احتجاج ہے ہمارا، جو پورے دنیا میں ہم احتجاج کر رہے ہیں تمام، اور اس احتجاج میں آپ شامل ہیں. ہم چاہیں گے کہ جس طرح بات کی آپ سن رہی تھی خوبصورت گفتگو قبلہ مولانا علی رضا رضوی صاحب کی اور مولانا قبلہ شہریار عابدی صاحب کی خوبصورت گفتگو چل رہی تھی، جس طرح ہم نے کہا کہ ہم احتجاج ریکارڈ کرانا چاہ رہے ہیں اور بتانا چاہ رہے ہیں توہین رسالت سب سے بڑی اگر کی گئی ہے تاریخ میں، اگر دیکھی جائے تو یہ اس سے بڑی کہیں نہیں ملتی ہمیں. تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحیم. آپ نے بات کی توہین رسالت کی، تو دیکھیے رسالت کی جب توہین یا اہانت ہوگی تو اس کے دفاع کے لیے کس کو آنا چاہیے؟ ہر مسلمان کو جو لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے نا. اور ہم اس سلسلے میں اپنے ساتھ اس احتجاج میں اور اس تحریک میں اور انشاءاللہ جنت البقیع کی تعمیر میں شریک کریں سارے مسلمانوں کو، کسی بھی فرقے اور مسلک اور کسی بھی مکتب کے فرق سے بالا تر ہو کے. میں اگر ایک آسان سا سوال کروں کہ کوئی بھی مسلک ہے، کوئی بھی فرقہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، چاہے وہ حنبلی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں یا حنفی ہیں، یا پھر اثنا عشری شیعہ ہیں، یا آپ کہیں کہ اسماعیلی ہیں یا بوری ہیں، یہ جتنے بھی ہیں، جتنے بھی آپ چھوٹے بڑے وہ نکالیں، سب نماز پڑھتے ہیں اور سب کے لیے نماز جو ہے وہ رکن اسلام ہے نا. اور یقینی سی بات ہے نماز کے لیے سب وضو بھی کرتے ہوں گے. تو سب کے پاس جو فقہ ہے، جو شریعت ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ سب کے استاد امام جعفر صادق ہے. ہم تو ہیں ہی مکتب جعفری. تو جنت البقیع کا حق ہر ایک فرد کے اوپر ہے، ہر اس انسان کے اوپر ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کیونکہ وہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر مطہر موجود ہے، جو امام شافعی، امام مالکی، امام حنبل اور امام حنفی ان کے بھی استاد ہیں. تو ان کا حق بہت بڑا ہے. باقی تین ہستیاں تو یقینی سی بات ہیں، ان کے بھی جد ہیں اور ان کا بھی امام محمد باقر علیہ السلام نے عالم انسانیت کی پہلی یونیورسٹی کا باقاعدہ انعقاد کیا. پھر اس کے بعد اگر امام زین العابدین علیہ السلام دیکھیں تو یزیدیت کے مقابلے میں وہ واحد ہستی جس نے 35 سال تک مسلسل بغیر تلوار کے اپنا جہاد رکھا ہے. اور پھر امام حسن علیہ السلام سیدہ شبابی اہل الجنہ، جنت کے سردار ہیں، جن کے اوپر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ناز کرتے تھے.
اور میں مدینہ کے بارے میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ جو جگہ ہمارے لیے اس حوالے سے انمول ہو جاتی ہے کہ ہم کہیں پر بھی جائیں، چاہے نجف ہو، چاہے کربلا ہو، سامرہ، کاظمین، مشہد، کہیں پر بھی جائیں ہمیں 2 سے زیادہ معصومین نہیں ملتے، لیکن مدینہ وہ واحد جگہ ہے جہاں پر آپ کو 1 کلومیٹر کے پیرامیٹر کے اندر رہتے ہوئے 6 معصومین کی زیارت ملتی ہے، جو روئے ارض پر سب سے بڑی زیارت ہے، یعنی اس کا تو کوئی مقابلہ کسی اور دوسرے مقام سے، اتنا مقدس مقام کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو ایسی جگہ پر جہاں پر، اور یہ 6 کی 6 ہستیاں، اگر ہم 4 قبور جو جنت البقیع کی ہیں ان کے ساتھ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مخفی قبر کو بھی شامل کر لیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سبز گنبد کو بھی شامل کر لیں جس کے نیچے ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، بہت سارے لوگ جنہوں نے خود جا کر اس چیز کو آبزرو کیا، تو 6 قبور ہے وہاں پر، اور ان میں سے 6 کی 6 میں سے کسی ایک کو بھی ان کے ہم کیا دیں گے، ہم کیا عقیدت پیش کریں گے یا ہم کیا احتجاج رکھیں گے، جو ان کی شان ہے، جو ان صاحب قبور کی عظمت اور اس کا مقام و مرتبہ ہے، اس کے مطابق ان کی تعظیم نہیں کی جاتی جو ان کا حق ہے۔ تو اس حوالے سے میں کہتا ہوں مسلمان کوئی رسول سے الگ نہیں ہے، کوئی جناب فاطمہ الزہرا سے اپنے آپ کو کوئی مسلمان الگ نہیں کر سکتا، اور اسی طرح 4 ائمہ طاہرین جو جنت البقیع میں مدفون ہیں، تو ہر مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں جو آتا ہے اس کی گردن پر جنت البقیع کا حق ہے۔ جو جتنا بڑا نمازی ہے اس کے اوپر اتنا زیادہ حق ہے کہ وہ جنت البقیع کا نہ صرف کے دفاع کرے بلکہ اس کی تعمیر میں حصہ ڈالے، اور اگر وہ یہ نہیں کر رہا تو وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے باب میں جواب دہ ہے، اس نے اپنا وظیفہ، اس نے اپنا فریضہ ادا نہیں کیا۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات اگر اجازت ہو تو میں کہہ سکتی ہوں؟ جی بالکل بالکل قبلہ ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم انتہائی شکر گزار ہیں، قبلہ ہماری گفتگو بھی سن رہے ہیں اور ہم ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ قبلہ فدا بخاری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ جی سر جی دوسری بات یہ کہ جو قرآن کی سنت ہے، جو قرآن کی سیرت ہے، ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ قرآن میں ہمیشہ حضرت آدم کا تذکرہ قرآن میں ہے جبکہ وہ تاریخ تھا، حضرت نوح کا تذکرہ ہے وہ تاریخ تھا، حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہے تاریخ تھا، یعنی کبھی بھی اللہ نے گزشتہ یا تاریخ کے کرداروں کو دفن نہیں کیا، زندہ رکھا ہے، اور ان کو زندہ اس لیے رکھا ہے تاکہ آئندہ آنے والے لوگ ان سے درس یا عبرت حاصل کرتے رہیں۔ جب قرآن گزشتہ کو دفن نہیں کر دیتا، ان کے اوپر یہ نہیں کہتا کہ خاک ڈال دو اور وہ گزشتہ ہے یا وہ مردہ ہیں یا ان کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے یا پھر وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، سنت ہے یہ قرآن کی، سیرت ہے یہ قرآن کی، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ہی دین، اپنے ہی مذہب، اپنی ہی شریعت کے ایسے روشن ستاروں کو چھوڑ دیں اور ان کو نظر انداز کر لیں اور ان کے بغیر، ان کے کردار کی عظمت کے بغیر آگے جانا چاہیں گے، تو قرآن کی سنت کے منافی ہو جائے گا۔ تو جو نمازی ہے اس کا تو حق ہے ہی، اس کا تو فرض ہے ہی وہ جنت البقیع کے لیے آواز اٹھائے، لیکن جو قاری قرآن ہے، جو قرآن کے اوپر عمل کرنے والا ہے، اس کو پڑھنے والا ہے، اس کو حمل کرنے والا ہے، اس کے اوپر بھی بہت بڑا، اس کی گردن پر بھی بہت بڑا حق ہے جنت البقیع کا، کہ وہ قرآن کی سنت کو زندہ رکھتے ہوئے ایسی سسٹر کی بہت ہی خوبصورت گفتگو جاری ہے، ابھی شاید کنیکشن ٹھیک ہو جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ اہل بیت اطہار ہوں، ازواج رسول خدا ہوں، اصحاب جو ہے رسول خدا ہوں، یہ سب کے سب جو ہیں اہل بیت جو رسول خدا سے منسوب ہستیاں ہیں، وہ سب کے سب شعائر اللہ میں آتی ہیں، جو سب محترم ہیں، جن کا احترام واجب ہے، اور احترام اتنا ہوتا ہے کہ دیکھیں ہماری اگر والدین ہیں اور والدین میں سے کسی کی تصویر کو اگر کوئی گرا دے اور اس کی بے حرمتی کرے تو آپ کو خود پتہ ہے ہم کتنا برا محسوس کرتے ہیں کہ میرے باپ یا ماں کی تصویر کو آپ گرا رہے ہیں، یہ بھی تصویر ہے اور وہ کوئی اتنے یعنی معصومین میں نہیں ہے، ہمارے والدین ہیں،
تو یہ تو ہماری وہ ہستیاں جن سے ہم نے رب تک پہنچنا ہے اور یہ رب کی طرف سے منسوخ کرنا ہے. جی سسٹر بہت خوبصورت آپ گفتگو کر رہی تھیں، آگے جو آپ بیان مکمل کیجیے. بس میں یہی دو باتیں، جو نمازی ہے وہ جنت البقیع سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا، جو قاری قرآن ہے وہ جنت البقیع سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا. یہ کوئی شیعوں کا فرض نہیں ہے، یہ اثنا عشری کے لیے نہیں ہے، یہ کوئی آل رسول کی بات نہیں ہے. اسلام، شریعت، دین، مذہب، قرآن اور ہمارے جو ایک جی میری سسٹر جانب سے بالکل صحیح فی الحال کہ اتنا ہی. جی بالکل، بہت بہت شکریہ سسٹر. بے شک ایسا ہی ہے، نہ صرف رسول خدا بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ جو بھی رب تعالیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے، یہ کیونکہ توحید سے منسوب ہستیاں ہیں، یہ سب رب تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے جو ہستیاں منسوب ہیں. جی سسٹر آپ نے بہت خوبصورتی سے سارا بیان دیا، بے حد شکریہ آپ کا. اور اگر آپ بات مکمل کرنا چاہیں تو آپ کر سکتی ہیں، آپ کی آواز کٹ رہی تھی. جی بالکل، بہت ہی خوبصورت گفتگو سسٹر ذکیہ نشوی صاحبہ کر رہی تھی، اور ہمارے درمیان موجود ہیں قابل احترام شخصیت جناب قبلہ مولانا فدا بخاری صاحب. ہم انتہائی شکر گزار ہیں ذوالفقار ٹی وی کی جانب سے قبلہ آپ کے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہماری اس جو احتجاج ہے اس میں شامل ہیں. ہم انتہائی شکر گزار ہیں. ہم چاہیں گے کہ جس طرح بات ہو رہی تھی، آپ نے مختلف علماء کرام کی اور جس طرح ہماری بہن بتا رہی تھی ان کی گفتگو سن رہے تھے، اس حوالے سے کیا احتجاج کے حوالے سے ہم نے جس طرح کہا کہ توہین رسالت، آج کی بات سب سے مین جو ہمارا آج کی جو بات ہے وہ توہین رسالت کی بات ہے کہ توہین رسالت یعنی کہ ہم اگر ویسٹ یہ کام کرتا ہے، اگر فرانس کرتا ہے یا ڈینمارک کرتا ہے تو تمام مسلمان اکٹھے ہو کر اگر خدا نعوذ باللہ خاکی بنا دیتا ہے رسول کے تو سب ایک ہو جاتے ہیں. لیکن وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا جسے کہا گیا جنت کے سردار ہے جوانوں کے، اور بیٹی کو کہا کہ خواتین کے سردار ہیں، ان کی قبروں کو مسمار کرنا، یعنی کہ ابھی ہم آگے نہیں جا رہے، ہم اصحاب کی طرف نہیں جا رہے، ہم اہل بیت کی طرف ہیں، کیونکہ اہل بیت کے بارے میں یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو چیزوں کو پکڑنا ہے، قرآن اور اہل بیت. یعنی کہ رسول اپنی آخری وصیت کر کے چلے گئے تمام مسلمان کو، تمام امت کو. تو ہم بات نہیں کریں گے ابھی صحابہ اور یہ آگے بھی ہم ان کی بھی قبریں موجود ہیں، وہ بھی قابل احترام ہیں. تو کیا کہیں گے کہ اہل بیت علیہ السلام کی سب سے بڑی بات اور سب سے بڑی اہل بیت میں فضیلت جس کی ہے وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، ان کی قبر کو مسمار کرنا توہین رسالت نہیں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہم موضوع کو آج اٹھایا، اور 8 شوال جو کہ یوم انہدام جنت البقیع کا دن ہے، اس دن احتجاج میں آپ بھی شامل ہوئے اور ہمیں بھی دعوت دی. خداوند عالم آپ کی یہ جو ایفرٹس ہے قبول فرمائے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قرآن مجید میں، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ. بات یہ ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی علامتوں کی تعظیم کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دلوں کے تقوی اور پرہیزگاری کی علامت ہے. تو ظاہر ہے کہ سب سے بڑی ہستی اس کائنات میں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت. اور آج جو آپ نے اس کو اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنت البقیع کی جو قبریں ہیں یا روزے جو مسمار کیے گئے ہیں، یہ در حقیقت توہین رسالت ہے. تو میں عرض کروں کہ یہ توہین رسالت ہی نہیں بلکہ توہین قرآن بھی ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کی عزت اور احترام کرے. وہ قرآن جو یہ کہہ رہا ہے کہ جو قربانی کے جانور ہیں جو حج کے موقع پر قربان گاہ کی طرف لے جایا جاتے ہیں، ان کا بھی احترام کرے. قرآن کہہ رہا ہے کہ صفا اور مروہ جو 2 پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان حضرت بی بی ہاجرہ اپنے بچے کے پانی کے لیے بھاگیں، اور تو وہ جو پہاڑیاں ہیں ان کو بھی شاعر اللہ کہا گیا ہے، ان کی بھی تعظیم کا حکم ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خاندان
کہ جو اہل بیت اطہار ہے اور جن کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میری اہل بیت سے محبت رکھو۔ تو لہٰذا قرآن مجید کی روح سے اہل بیت سے محبت کرنا واجب ہے اور ایمان کا حصہ ہے، اور جو اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا وہ چاہے کتنے ہی کلمے پڑھے اور کتنی ہی نمازیں پڑھے اور کتنے حج کرے، اگر اہل بیت سے محبت نہیں ہے تو وہ جو ہے بدنام نہاد مسلمان ہے، وہ حقیقت میں خارجی ہے۔ تو آج جس مقدس قبرستان کے گرائے جانے کا دن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے، اور جن لوگوں نے یہ ظلم عظیم کیا ہے اور ان کی مذمت کی جا رہی ہے، ان پر لعنت بھیجی جا رہی ہے، اور جو ان کی باقی ماندہ لوگ ہیں ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جنت البقیع کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ اسی طرح جنت المعلی جہاں پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، حضرت ابو طالب علیہ السلام، حضرت عبد المطلب علیہ السلام اور کئی صحابہ کی مکہ میں جو قبرستان ہے وادی جہون میں، اس کو، اور اسی طرح جنت البقیع کو، اور جنت البقیع کس قدر مقدس مقام ہے کہ اس میں خدا کے آخری نبی اور حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ کے نورانی قدموں کو اس کی خاک نے چوما۔ یہ کس قدر باعظمت ہے کہ اس پر رحمت اللہ عالمین کی نگاہ رحمت پڑی۔ یہ کس قدر پاک ہے، کسے پاک ہستیوں کے پاک جسموں کے بوسے لینے نصیب ہوئے۔ یہ کس قدر پاکیزہ ہے، کس کے دامن میں پاکیزہ کردار کی مالک شخصیتوں کے مسکن بنے۔ یہ کتنی امانت شعار ہے کہ اس کے خزانے میں امامت اور ولایت کے موتی ہیں۔ یہ کتنی وفادار ہے کہ ابھی تک صدر اسلام کی مجاہد شخصیات کو اپنے خیمہ وجود میں چھپائے ہوئے ہے۔ یہ اس لیے بھی عظیم ہے کہ اس میں عظیم انسانوں کی آرام گاہیں ہیں۔ یہ کتنی عزت دار ہے کہ عزتیں عطا کرنے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام لے لے کر اس کے باسیوں کے لیے دعائیں کی ہیں۔ یہ کتنی نامدار ہے کہ اس کا نام تاریخ کی پیشانی پر ثبت تھا، ثبت ہے اور ثبت رہے گا۔ یہ کتنی شب بیدار ہے کہ نور کے پیکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ظلمت شب میں اس کے پاس آ کر اس کے مکینوں سے باتیں کرتے رہے، انہیں سلام کرتے رہے، ان کے لیے طلب مغفرت کرتے رہے، اور یہ بیداری سے سنتی رہی اور سچے برحق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سخن دل نواز سے لطف اندوز ہوتی رہی۔ یہی تو ہے جس میں معصوموں کی قبریں تھیں اور جو مزارات بنے ان پر گنبد و معرار بنے، زیارت گاہیں قرار پائیں، مگر اب وہاں شکستہ بکھرے ہوئے اور اشکبار پتھروں کے سوا کچھ نہیں۔ یہی تو ہے جہاں تاریخ نگاروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلو شکستہ بیٹی کی شکستہ قبر ڈھونڈنے میں کوئی بس کسر باقی نہ چھوڑی، مگر انہیں کچھ نہ ملا، اور کچھ ملتا بھی کیسے کہ خود اس سیدہ کائنات نے وصیت کی تھی کہ میری قبر کا پتہ کسی کو نہ دیا جائے اور اسے نامعلوم رہنے دیا جائے۔ یہ نورانی ہستیوں کا مسکن ہے، رسول پاک کے مخلص ساتھیوں کی آرام گاہ ہے، مجاہدوں اور شہیدوں کی بستی ہے اور پرہیزگاروں کا دیار ہے۔ یہ آباد لوگوں کا ویران گھر ہے اور تاریخ کی مظلوم نگری ہے، مگر کتنی نورانی ہے کہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ظاہر میں خاک نظر آتی ہے مگر اس کی نور افشانی آفتاب سے کم نہیں۔ اگر سورج زمین والوں کو نور دیتا ہے تو کیا ہوا، یہ تو آسمان والوں کو نور دیتی ہے۔ وہ بلندی پر ہوتے ہوئے پستی پر نور برساتا ہے اور یہ پستی میں ہوتے ہوئے بلندیوں کو نور پہنچاتی ہے۔ اس کی ضیاء پاشیوں کا تقابل کس سے ہو سکتا ہے؟ یہ جنت ہے معصوموں کی، مومنین کی، صالحین کی، مجاہدین کی، پرہیزگاروں کی، پاکردار انسانوں کی۔ یہ وہ قبور ہیں یہاں پر جس میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت امام حسن مجتبیٰ، حضرت امام زین العابدین،
हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम, इन मुक़द्दस हस्तियों की कब्रें हैं यहाँ पर, और हज़ार सहाबा की कब्रें हैं, रसूल पाक की बाद अज़वाज की यहाँ कब्रें हैं। तो ये इतना अजीम शान कब्रस्तान के जो एक हमारे लिए जहाँ अकीदती और रूहानी पहलू रखता है, वहाँ सकाफती विरसा भी है। दुनिया के तमाम अक्लमंद लोग अपने बुज़ुर्गों के आसार को महफूज रखने की कोशिश करते हैं और उन्हें सकाफती विरसे के तौर पर ही संभालते हैं और उसको कौमी सरमाया करार देते हैं और अपने अजदाद की काबिल कदर यादगार के तौर पर रखते हैं, क्योंकि अजदाद की यादगारें कदीम और जदीद ज़माने के दरमियान एक राब्ता होती हैं और मिल्लतों को तरक्की के आली तरीन मरातब व मनाजिल तक पहुँचाने के रास्ते दिखाती हैं। अगर ये कदीमी आसार पैगम्बरों और औलियाए इलाही के हों तो ईमान और अकीदा को भी तक़वियत इससे पहुँचती है और उनकी आसार की नाबूदी एक ज़माना गुजरने के बाद उनके पैरोकारों के दिलों में शकूक व शुबहात पैदा कर देती है। मिसाल के तौर पर मगरबी दुनिया के लोग हर लिहाज से मगरबी हैं और आदाब और रसूम में भी मगरबी सोच रखते हैं, लेकिन मज़हब के मसले पर उन्होंने मशरक़ की तरफ हाथ फैलाकर मसीहत को अपनाया और एक मुद्दत तक ये अकीदा उन पर हुकूमत भी करता रहा। लेकिन हालात की दगरगूनी और मगरबी नौजवानों में तजस्सुस और खोज की, जिसने रफ्ता रफ्ता इनमें हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के वजूद पर ही शक व शुबा पैदा कर दिया। नौबत यहाँ तक पहुँची वो अपने दरमियान हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के किसी मलमूस आसार के मौजूद न होने की वजह से इसे तारीख़ का एक अफसाना समझने लगे, जबकि मुसलमान इस सिलसिले में सरबुलंद और सरफराज रहे। उन्होंने पूरी तारीख़ में पैगंबर इस्लाम, उनके अहले बैत, उनके छोड़े हुए आसार को बचा के रखा और सदियाँ गुजर गईं और उनको मालूम था कि यहाँ पर रसूल पाक पैदा हुए, यहाँ उन्होंने तबलीग की, यहाँ पर उन्होंने जंगें लड़ी, या ये उनका मस्कन है, यहाँ पर उन पर वही नाज़िल हुई। लेकिन अफसोस कि ये वहाबियत, ये जालिम लोग के 1924-25 में ये मुसल्लत हुए और इन्होंने 21 अप्रैल सन 1926 में 8 शवाल 1344 में बलडोज़र फेर कर जन्नतुल बकी को मुनहदम कर दिया। हालांकि कुरान कहते हैं कि बयूतन अज़िनल्लाह अन तुरफ़ा व युज़करा फ़ी हस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिल गदुव्वि वल आसाल रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व अक़ामिस सलात व इतात ज़कात यखाफून यौमन ततकल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार। ये चिराग उन घरों में है। जी आगा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आगा सैयद अली रज़ा ज़ैदी साहब, अस्सलाम वालेकुम आगा, आपको भी। और आगा की बहुत खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है। आगा फिदा हुसैन बुखारी साहब, आपको भी मेरा बहुत सलाम और माशाल्लाह बहुत ही उम्दा बुखारी साहब जो खूबसूरत गुफ्तगू, बिल्कुल जो खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत ही डिटेल में जिस तरह उन्होंने डिस्क्राइब किया कि आज के दिन के हवाले से, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमारे काबिल एहतराम मौलाना किबला मौलाना अली रज़ा ज़ैदी साहब भी मौजूद हैं, हम उनसे भी चाहेंगे। तो किबला साहब आपका बहुत शुक्रिया। मौलाना फिदा बुखारी साहब, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू की आपने, और जिस तरह आपने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जिस तरह बयान किया, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, और बेहतरीन आपने जिस तरह कहा कि जिस तरह बताया कि तमाम अहले बैत अलैहिस्सलाम की अहमियत के साथ साथ क्या क्या अहमियत है और कुरान में क्या क्या जिक्र है। जिस तरह आपने कहा कि कुरान में तो मतलब कुर्बानी के बकरे जब आप अल्लाह की राह में करते हैं तो उसकी भी अहमियत को कहा है कि उसका भी एहतराम करो, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। और हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं किबला जनाब मौलाना फिदा बुखारी साहब का कि आपने कीमती वक्त दिया और हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। बहुत शुक्रिया, सलामत। हम अब मौलाना अली रज़ा ज़ैदी साहब जो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, काबिल एहतराम शख्सियत और बेहतरीन जिस तरह रमज़ान ट्रांसमिशन इन्होंने की, माशाल्लाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और बेहतरीन अंदाज में गुफ्तगू होती है इनकी, और बेहतरीन तरीके से हम अक्सर आज हमारी खुशनसीबी है कि इनके दरमियान हम बैठे हैं और हमारे साथ ये प्रोग्राम में हम इनसे पूछेंगे कि किबला जिस तरह आज का दिन तारीख़ इस्लाम का हमने रखा है कि कहा कि सेहत दिन
ہر کوئی منا رہا ہے دنیا بھر میں، اور ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں ذوالفقار ٹی وی پر، مختلف علماء کرام اس پلیٹ فارم میں شامل ہو رہے ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں، اور توہین رسالت کی ہم نے بات کی کہ توہین رسالت ہوئی جو قبر کو مسمار کیا، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سلمان، خدا کو عزت آبرو و شرف عطا فرمائے، میں بہت تفصیل کے ساتھ سابقہ علماء کی جو واقعاً ایک تاریخ پہ جو نگاہ ہے اور جو ان کے مطالب جو بیان کیے ہیں، جو مفاہیم بیان کیے ہیں، خدا جانتا ہے اس قدر لطیف اور عمیق ہیں اور اس قدر اس کے اندر حقائق پوشیدہ ہیں کہ ایک سامعین کے لیے جو کچھ علماء سابقہ نے بیان کیا، بزرگ علماء نے بیان کیا، خدا جانتا ہے کہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے کہ اس سلسلے میں کچھ اور چیزوں کو عرض کروں۔ انہوں نے واقعا سیراب کیا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، انہوں نے سقائی کی، قلب کی، ذہن کی، روح کی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس خاص دن پر، اس خاص مناسبت پر ذرا اس کا ایک اور رخ بھی دیکھیں اور ذرا تاریخ سے ہجرت کر ہم ایک عالم موجود میں بھی آئیں اور دیکھیں کہ ان تمام حقائق اور وہ تمام جو تاریخ علماء ربانیون نے بیان کی، بزرگار علماء نے بیان کی، صاحبان عزت و شرف نے بیان کی، وہ تاریخ خود ہمارے قلب کے اوپر کیا اثر رکھتی ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ کیا ہے، میں آپ کو عرض کروں، دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ آج وہ تاریخ ہمارے لیے، ہمارے ایک فرد کے لیے، ایک امت کے لیے، ایک انسان بیدار مغز کے لیے اس میں کیا پیغام میں مخفی موجود ہے، اور ہم کہاں سے اس تاریخ کی اتباع کریں، ان حقائق کو، لطائف کو، رمز و راز کو، ان تمام چیزوں کو کہ جس نے قلب مسلمان کو، قلب انسان ساز کو، قلب انسانیت کو مجروح اور زخمی کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ فقط یہ کہ حادثہ نہیں ہے، یہ 8 شوال 1926 کا ایک حادثہ نہیں ہے کہ اور حادثوں کی طرح اس کو بھلا دیا، اس کو فراموش کر دیا جائے، اس سلسلے میں بات نہ کی جائے، نہ یوں نہیں ہے۔ در حقیقت یہ ایک حادثہ نہیں ہے، ایک فاجعہ نہیں ہے فقط، اس کے پیچھے اور بہت سارے منصوبے موجود ہیں، اور بہت سارے اس کے پیچھے ایسے اذہان شیطانی و ابلیسی موجود ہیں کہ جنہوں نے 90 سال تک اس مسئلے کو اس طرح رکھا ہے کہ امت مسلمہ خاموش رہے، وہ سمجھ نہ پائے کہ ہوا کیا ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، سلمان در حقیقت آل سعود ایک مشترکہ سرمایہ ہیں، ایک مشترکہ ارث ہیں، ارث یعنی کفار کا اور منافقین کا مشترکہ ارث ہے یہ آل سعود۔ جب تک کفار کی امیدیں آل سعود سے وابستہ ہیں، تمام منافقین کی امیدیں، آرزویں، تمنائیں آل سعود سے وابستہ ہیں۔ جب تک یہ مرکز کفر و نفاق و شرک موجود ہے، خدا جانتا ہے امت مسلمہ عزت و شرف کے دن دیکھ نہیں سکتی ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ اسرائیل سے لڑنا آسان ہے، بڑی طاقتوں سے لڑنا آسان ہے، خدا جانتا ہے کفار سے لڑنا آسان ہے، منافقین سے لڑنا مشکل ہے۔ کچھ علماء ربانیون آئیں، کچھ پاکیزہ طیب و طاہر لوگ آئیں، حضرت زہرا کی سنت کو احیا کریں، زندہ کریں کہ حضرت زہرا نے تنہا ایک منافق کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب کو کھینچا تاکہ امت مسلمہ جان لے، امت مسلمہ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کفار کے جانشین یہ منافقین ہیں، اور جب تک منافقین باقی ہیں کفار ہمیشہ کامیاب و کامران و سرفراز رہے گا۔ واہ، یہ ایک تاریخ ہے، کیا بات ہے، یہ ایک تاریخ ہے، خدا جانتا ہے دردناک، رنج آور تاریخ ہے آل سعود۔ خطرناک تاریخ کیا ہے کہ انہوں نے جو لباس تقوی کو زیب تن کیا ہے، اسلامی چہرہ رکھا ہے، اور اس کے پیچھے تمام جرائم، جرم و جنایت ان کے وجود سے انجام پا رہی ہے، اور ایک احمق مسلمان قوم ان کے پیچھے نجاستوں کو، کثافتوں کو، خیانتوں کو اور دین فروشی کی نجاستوں کو درک کرنے سے قاصر ہے۔ آج کس بات کی ضرورت ہے؟ ہم تاریخ پڑھیں، ضرورت ہے تاریخ پڑھیں، خد و خال کو دیکھیں،
تاریخ میں جو کچھ چیزیں موجود ہیں اس کو دیکھیں، اور آج ہم یہ دیکھیں کہ اس 90 سال کے بعد، 95 سال کے بعد تقریباً، یہ کیسے زندہ ہے یہ چیز؟ کن لوگوں نے، کن افراد نے، کن شخصیات نے، کن مکاتب نے آل سعود کے ان جرائم کو واگشگاف انداز سے دنیا کے سامنے بیان کیا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ ان کی تاریخ کیا ہے؟ ان کا مکتب کیا ہے؟ ان کے پیچھے کیا حرکت و عمل ہے؟ ان کے پیچھے کیا قوت و قدرت و توانائی موجود ہے؟ خدا جانتا ہے۔ درود و سلام ہو اس پاک اور مبارک امت تشیع کے اوپر بالخصوص، اور امت مسلمہ کے اوپر بالعلوم۔ تشیع نے اپنے ماضی سے رشتہ منقطع نہیں کیا، امیر المومنین کی وصیت کو ہمیشہ پیش نظر رکھا، اور ہمیشہ ظالم کے دشمن رہے اور مظلوم کے مددگار رہے۔ کیا بات، فقط یہ کافی نہیں تھا، ضرورت اس بات کی تھی کہ کچھ پاک اور متبرک مقدس مومن، مجاہد، مواحد، مبارز امت اٹھیں اور جام بصیرت کو نوش کریں۔ جام بصیرت، جب تک انسان جام بصیرت کو نوش نہیں کرے گا وہ حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے سے قاصر رہے گا۔ جب تک شعور اور آگاہی انسان کے اندر پیدا نہیں ہوگی، آل سعود جیسے فاسق، فاجر، منافق اور استعمار و استکبار کے لاڈلے یہ نجیس اور بدکار لوگ ہمیشہ مسلمانوں کے مقدرات پر حاکم رہیں گے۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت کس بات کی ہے؟ میں پہلے بھی کہ درود و سلام ہو اس پاک اور مقدس علویت پر، تشیع پر، کہ جس نے 90 سال گزر جانے کے باوجود بھی آل سعود کی جرائم کو چھپنے 1000 پردے انہوں نے ڈالے، 1000 پردے ڈالے، مگر آج کا یہ دن اس بات کی علامت ہے کہ ہماری عقل پاک ہے، طیب و طاہر ہے، مبارک ہے، اور ہم پردوں کے پیچھے چھپی ہوئی تمام منافقتوں کو، نجاستوں کو، کثافتوں کو کشف کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ آج جو تشیع یہ دن منا رہی ہے، آج جو تشیع یہ دن منا رہی ہے 8 شوال، تشیع عاقلانہ روش کا علمبردار ہے۔ یہ ہم مظہر ہیں اس بات کے کہ ہماری عقل تطہیر شدہ ہے، ہماری عقل عاشقانہ ہے۔ ہم نے غدیر کے دن بھی اس کا انتخاب کیا تھا جس کو خدا اور رسول نے پسند کیا تھا، اور آج بھی ہم تمام فاسقوں، فاجروں، منافقوں، مشرکوں اور منافقین کے مد مقابل سینہ سپر ہوئے کھڑے ہوئے۔ کیا بات ہے، کیا آپ بات مت تصور کریں، آپ مت تصور کریں اس بات کے لیے کامیابی قریب ہے یا نزدیک ہے۔ نا، ایک مومن کا معیار، سلمان، ایک مومن کا معیار پیروزی، کامیابی، کامرانی نہیں ہے۔ اس کی ذمہ داری یہ کہ وہ اپنے فرائض کو ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اپنے زمانے میں حق و باطل کے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ ڈاکٹر شریعتی کہتے ہیں فرق نہیں پڑتا، اگر تم حق شناس نہیں ہو، فرق نہیں پڑتا کہ تم شراب پی رہے ہو یا کعبے میں نماز پڑھ رہے ہو، ایک ہی بات ہے۔ کیونکہ اگر تمہارے اندر حق و باطل کو شناخت کرنے کی طاقت و قوت و قدرت موجود نہیں ہے، اسلام کی حقیقت کو سمجھنے کی قوت و قدرت موجود نہیں ہے، حقائق اور لطائف کو لمس کرنے، حس کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ مثلا ایک مسلمان نماز پڑھے، رکوع کرے، سجود کرے، قنوت و قیام کرے، اور آل سعود کے ان جرائم کے بارے میں زبان کو بالا نہ کرے، حقائق کو بیان نہ کرے، فقط ایک سطح کے اوپر بیان کرو۔ اگر تم خوفزدہ ہو، پریشان ہو، ہجریان کی کیفیت کے، اور تمہارے اندر ایک اونچ کمال پیدا نہیں ہوا، کم از کم اپنی نسلوں کو یہ بتاؤ کہ آل سعود نے کیا جرم و جنایت کیا ہے۔ کم از کم یہ کام کر سکتی ہے، بہت ہی کم خوبصورت از کم طریقے یہ سے کام کر آپ نے سکتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے قبلہ، بہت ہی کیا بات ہے عمدہ آپ کی، بیان کیا، ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کا آغا، ماشاءاللہ۔ بہت ہی بہت اہم خوبصورت۔ پہلو آپ نے بیان کیے کہ حق شناسی جو آج کے دور میں بھی اگر انسان میں نہیں آئی تو پھر آپ کہیں نہیں کھڑے، نہیں میٹر کرتا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں میٹر کرتا کہ آپ شراب پی رہے ہیں، اگر آپ حق شناس نہیں ہیں تو آپ کہیں نہیں ہیں، اور یقیناً ظالمین کے قبلے میں ہیں۔ اور بے حد شکریہ آغا، آپ نے بے انتہا خوبصورت، جس طرح آپ ہمیشہ گفتگو کرتے ہیں، آپ نے اس اہم احتجاج میں ہمارا ساتھ دیا اور ان خوبصورت پہلوؤں پہ جو ہے ہماری رہنمائی فرمائی۔ بے حد ممنون اور مشکور ہیں آپ کی شمولیت کی۔ جی، خصوصاً میں بھی قبلہ کا بہت ہی شکریہ ادا کروں گا۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو، بات سن کر بہت بڑا اچھا لگا کہ جس طرح آپ کی گفتگو میں پروردگار نے، ویسے ہی ماشاءاللہ بڑی طاقت ہے آپ کی گفتگو میں، سن کر ہی بڑا مزہ آتا ہے۔ اور میں تو خیر آپ کی گفتگو ہمیشہ سنتا رہتا ہوں، آپ سے رہنمائی بھی لیتا رہتا ہوں، بڑا مزہ آیا۔ اور بہت ہی خوبصورت انداز میں جس طرح آپ نے بیان کیا، حقیقت میں یہی ہے، اور احتجاج ریکارڈ کرایا، یہی بات کی کہ آج بھی اگر ہم یہاں اس وقت کھڑے ہیں اور احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے تمام شیعوں میں الحمدللہ طہارت ہے، اور یہی ہے کہ حق اور باطل کو سمجھنے کی پہچان رکھتے ہیں،
جب ہی یہاں پر اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی ہم میدان عمل میں کھڑے ہوئے ہیں اور صرف تشیع نظر آئے گا میدان عمل میں، چاہے فلسطین کے معاملے میں ہو، چاہے وہ کشمیر کے معاملے میں ہو، چاہے وہ کسی بھی ظلم کے معاملے میں ہو، صرف اور صرف تشیع ہی نظر آتا ہے میدان عمل میں. چاہے وہ فلسطین میں سنیوں کا دیکھا جس طرح کے اہل سنت کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے تو شیعہ پیچھے اس کو مضبوطی کر رہا ہے اور شیعہ اس کو سہارا دے رہا ہے. اگر بات کی جائے جس طرح اگر بات کی جائے سیریا کی بات کی جائے یا عراق کی بات کی جائے، بہت ہی خوبصورت گفتگو کی. ہم انتہائی تہہ دل سے شکر گزار ہیں قبلہ مولانا علی رضا زیدی صاحب کا کہ اپنی ہمیشہ کی طرح اس بار بھی خوبصورت گفتگو سے لطف اندوز کرتے ہیں. تمام دیکھنے والے ناظرین کو ہم ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے درمیان موجود ہیں مولانا طاہر عباس نقوی صاحب. ہم قبلہ مولانا کے بہت ہی انتہائی تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں اور ہم جس طرح احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، مختلف علماء کرام ہمارے اس پلیٹ فارم پہ آ کر احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں. آج کے دن کے حوالے سے سیاہ دن ہے آج کا، اور بالکل جنت البقیع نظام جنت البقیع کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ توہین رسالت کی جو ہوئی ہے 1925 کی بات ہوئی کہ جب جنت البقیع کو مسمار کیا گیا، اس میں قبر مبارک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ ہمارے امام حسن علیہ السلام کی، ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، امام محمد باقر علیہ السلام کی اور دوسری امام زین علیہ السلام کی، مختلف ہمارے اماموں کی بھی ہیں. تو آپ کیا سے کہ آج کے دن کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے، کیا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے پورے دنیا میں؟ سلمان بھائی اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھے، یہ آغا کو میرا پہلے سلام میں کرنا چاہوں گی، اور آغا آپ سے بہت بہت معذرت، آپ کو بہت ویٹ کرنا پڑا اور بے حد شکریہ کہ آپ نے بہت تحمل اور جو ہے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کی. ہم بے حد شکر گزار ہیں اور آگے آپ کا ویو پوائنٹ چاہیں گے اس اہم ترین موضوع کے اوپر. بے حد شکریہ آپ کے جو ہے، اور معذرت آپ کے اتنی دیر انتظار کروایا ہم نے آپ کو، اور اس کے لیے. اگر آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی آغا آپ کی آواز نہیں آ رہی. اگر آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی قبلہ ہمیں. اگر آپ دوبارہ ریکنیکٹ کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. جی فائزہ، بہت ہی میرا خیال ہے کہ اب آئی ہے آواز. اگر آپ بات کیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی آواز آتی ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر المعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. صدق اللہ العلی العظیم. امید کرتا ہوں کہ آواز آ رہی ہوگی آپ حضرات. جی جی بالکل آ رہی ہے. بالکل بالکل قبلہ آواز آ رہی ہے. مولا سلامت رکھیں آپ تمام مومنین کو، اور بالخصوص ذوالفقار ٹی وی کے جتنے بھی اراکین ہیں، پروردگار سب کو سلامت رکھیں. اور بہت عمدہ پروگرام اور بہت اچھا اقدام ہے یہ آپ حضرات کا کہ آپ نے اس مناسبت پر، اس سیاہ دن پر اس پروگرام کا انعقاد کیا اور مختلف مقامات سے مختلف علماء کو آپ نے دعوت سخن دی. بہرحال سارے علماء کا تو ہم بیان نہیں سن پائے ہیں، لیکن کچھ کا ہم نے سنا ہے اور بہت عمدہ سب نے گفتگو کی ہے، اور واقعاً ہونا بھی چاہیے. اپنے جذبات کا بھی اظہار کیا ہے اور اپنی عقیدت کا بھی اظہار کیا اور حقیقت بھی بیان کی ہے، اور جو حق تھا وہ پروگرام کا الحمدللہ ادا ہوا ہے. میں بھی احتجاج درج کرانے کی نیت سے آپ تمام محترم علماء اور محترم سامعین کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں. میں نے جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے مشہور و معروف آیت ہے، آیت مودت. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے میرے حبیب، آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے مودت کریں. مودت یعنی محبت. حالانکہ دونوں لفظوں کے الگ الگ معنی ہیں، لیکن ہماری اردو زبان میں دونوں ایک ہی مفہوم میں استعمال ہو جاتے ہیں، جس کا معنی ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرے. دیکھیے محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محبوب کی ہر چیز پیاری ہونی چاہیے.
مولا سلامت رکھیں سبحان اللہ۔ سلمان اکبر صاحب کو بھی اور میری بہن فائزہ نقوی کو بھی، خدا سلامت رکھے، توفیقات خیر میں اضافہ کرے۔ میں اتنی دیر نہیں بیٹھا ہوں جتنی دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال شروع سے ہی آپ دونوں بیٹھے ہیں، اور یہ محبت کا تقاضا ہے، انسیت کا تقاضا ہے، عقیدت کا تقاضا ہے کہ یہاں پر تھکاوٹ ہوتی نہیں ہے، اور آپ لوگ ماشاءاللہ حشاش بشاش بیٹھے ہیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، اور اسی طرح جس طرح آپ لوگ اس وقت مہک رہے ہیں اور خوشبو دے رہے ہیں ذکر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سن کر، پروردگار آپ کو اسی طرح ہنستا رکھے، اسی طریقے سے آپ مسکراتے رہیں، بہت پھولوں کی شکریہ۔ طرح کھلتے رہیں، کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد والے محمد۔ آئیے امین، بہت تو شکریہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی ہر چیز پیاری ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف محبوب کے ہیکل سے، اس کے جسم سے محبت کرتے ہیں اور اس سے جو منسوب چیزیں ہیں اس سے محبت نہیں، یہ غلط ہے۔ عقلاء اور حکما کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل عقل سے بعید ہے کہ انسان کسی سے محبت کرے۔ مثلا میں کہوں کہ میں اپنے والد صاحب سے محبت کرتا ہوں لیکن ان کی لائبریری سے محبت نہیں کرتا، ان کی گاڑی سے محبت نہیں کرتا، یا ان سے جو متعلقین اشیاء ہیں ان سے محبت نہیں کرتا، یہ غیر عقلی بات ہو جائے گی۔ تو اگر رسول اللہ نے مطالبہ کیا تھا حکم خدا سے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، تو محبت کا تقاضا یہ تھا کہ رسول اللہ سے محبت کی جاتی، اور رسول اللہ نے جن ذوات مقدس محبتوں کا مطالبہ کیا تھا، ان کی محبتوں کا، ان سے محبتیں کی جاتی، اور محبت صرف یہی نہیں ہوتی کہ جب تک انسان درمیان میں ہے تو اس سے محبت ہو رہی ہے اور جیسے ہی وہ نظروں سے غائب ہوا تو محبت ختم ہو گئی۔ غلط بات ہے، یہ غیر عقلی بات ہے۔ عزیزان گرامی، اور یہ تو وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے ظاہری پردہ کر لیا ہے، ورنہ کل بھی یہ یہیں موجود تھے ہمارے درمیان میں، اور آج بھی یہ ذوات مقدسہ موجود ہیں۔ لیکن اگر ظاہری طور پر انہوں نے پردہ کیا ہے دنیا سے حکم خدا کے اوپر عمل کرتے ہوئے، تو ان سے جو منسوب چیزیں ہیں، مثلا مولا کائنات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ مطہر جو کہ نجف اشرف میں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جہاں پر ذریح مبارک بنی ہوئی ہے، جہاں پر مولا کائنات ہیں، بس اسی کا احترام ہے، نہیں۔ روزے سے متعلق جتنی بھی اس کی دیواریں ہیں، جتنے دروازے ہیں، جتنی بھی چیزیں اس سے منسوب ہیں، وہ ساری محترم ہیں، احترام کے قابل ہیں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ کے روزے کی ہر اینٹ اور جو بھی اس سے متعلق چیزیں ساری محترم ہیں، ساری قابل احترام ہیں۔ اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام سے جو چیزیں منسوب ہیں ساری قابل احترام ہیں، چاہے وہ ذوالجناح ہو، چاہے علم مبارک ہو، چاہے تعزیہ ہو، جتنے بھی چیزیں ہیں عزاداری کی، وہ ساری کیوں؟ اس لیے کہ منسوب ہو گئی امام حسین علیہ السلام سے۔ کیا کہنے، تو کیا اسی کہنے، کیا طریقے کہنے۔ سے جو چیزیں منسوب ہیں بی بی زہرا صلوات اللہ علیہا سے، وہ مرقد مطہر، وہ روزہ مطہر، آپ کا وہ قبر مطہر کے جہاں پر آپ آرام فرما رہی ہیں، اس کا احترام اسی طریقے سے واجب ہے جیسے خود بی بی زہرا صلوات اللہ علیہا کا احترام ان کی زندگی میں واجب تھا۔ اب اگر کوئی اس کا احترام نہ کرے اور اس روزے کو مسمار کر دے، اور نہ صرف یہ کہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کا روزہ مسمار کیا گیا، خدا لعنت کرے آل یہود اور آل سعود کے اوپر کہ انہوں نے چھوڑا ہی کچھ نہیں۔ جیسے آپ نے ابھی مختلف علماء کی، میرے محترم میرے بڑے بھائی مولانا علی رضا رضوی صاحب، مولانا علی رضا زیدی صاحب، میرے بڑے بھائی محترم شہریار آبدی صاحب، اور میری بہنیں جتنی بھی اس پروگرام میں شریک رہی ہیں، انہوں نے بہترین آپ کے سامنے مختلف پہلوؤں کو ذکر کیا۔ میں ایک پہلو کو ذکر کروں گا کہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ کیا ہے بقی؟ جنت البقی ایک روزہ، ایک قبر تھی، اس کو اگر توڑ بھی دیا گیا ضرورت کے تحت وہاں سے تو کیا مشکل ہوگی؟ غلط ہے، یہ پروپیگنڈا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کی ایک قبر تھی اس کو توڑ دیا گیا۔ جناب زہرا کی قبر کے ساتھ ساتھ میں آپ کے 4 بیٹوں کی قبروں کو منہدم کیا گیا۔ اور میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات اگر اجازت ہو اور وقت ہو تو تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ بالکل بسم اللہ، بالکل جی، بالکل مولا سلامت رکھے آپ کو۔ ہمارے ہندوستان اور پاکستان بر صغیر کا کلچر یہ ہے کہ جو چیزیں منسوب ہیں مسجد سے یا امام بارگاہ سے وہ بہت
بہت زیادہ محترم ہوتی، اور ہم نے تو اپنے بچپن میں اور آج بھی الحمدللہ، چونکہ اب تو کافی عرصے سے ہم یہاں پہ نجف اشرف میں رہ رہے ہیں، جب ہمارا بچپن تھا ہم دیکھتے تھے کہ اگر تبرک جو بڑھتا تھا مجلس کا، اسے کھانے کے بعد ہمارے بزرگ کا بھی جو ہینڈ پمپ ہوتا تھا اس کے سامنے ہاتھ نہیں دھویا کرتے تھے کہ یہ تبرک کا جو پانی ہے انگلیوں پہ جو لگا ہوا تھا یہ پانی کے ساتھ مکس ہو کے گندی نالی میں جائے گا. الگ جہاں پہ پھلواری بنی ہوتی تھی یا کسی درخت کی جڑ میں، وہاں پر ان ہاتھوں کو دھویا جاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیز، وہ مٹھائی جو تبرک سے پہلے تھا تب بھی اس کا احترام تھا، لیکن جیسے ہی اس مٹھائی کے اوپر اطلاق ہوا تبرک کے حسینی کا، زیادہ محترم ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے ہمارے یہاں بر صغیر میں جو احترام پایا جاتا ہے، مسجد مثلا اگر سڑک پر کوئی مسجد ہے اور کوئی گاڑی لے کے وہاں سے گزر رہا ہے، اگر ہلکی سی ٹکر بھی اس سے لگ جاتی ہے تو وہاں کے مسجد کے جو بیش امام ہوتے ہیں یا محلے والے، دکانوں والے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ارے آپ کو کیا احترام نہیں نظر آتا مسجد کا، آپ نے ٹکر مار دی. اسی طریقے سے اگر کوئی مسجد میں جائے اور جا کر معذاللہ مسجد کی کوئی چیز لوٹا اس سے ٹوٹ جائے تو وہاں کے جو ملا ہوتے ہیں متولی، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کوئی چٹائی اگر اتفاق سے گندی ہو گئی تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یعنی مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں محترم ہو گئی ہیں، مسجد سے منسوب ہو گئی ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر مسجد سے منسوب ہونے والی چیزیں اتنی محترم ہیں تو خود مسجد کتنی محترم ہوگی. تو اگر ایک مسجد اتنی محترم ہے، اگر آج یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ کیا ہو گیا، وہ ضرورت تھی، قبریں توڑ دی گئی ہیں، وہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں کہتا ہوں غلط ہے. ایک مسجد، ایک قبر نہیں توڑی گئی ہے، پورا قبرستان. یہ جنت البقیع اتنا بڑا قبرستان، جو کہ پہلے قبرستان نہیں تھا، ایک باغ تھا، اور اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں علماء کے کہ کس چیز کے درخت تھے. یہاں پر میں صرف ایک قول نقل کروں گا. کہا جاتا ہے کہ ایک اس باغ تھا کہ جس کے اندر شہتوت کے بے شمار درخت پائے جاتے تھے. سب سے پہلے اس باغ میں جناب عثمان بن مظعون صحابی رسول کی، اور رسول اللہ اس کے جنازے میں شریک ہوئے. اس کے بعد دوسری قبر بنی اس قبرستان میں خود رسول اللہ کے بیٹے جناب قاسم کی، کہ جن کی وجہ سے آپ کی کنیت ہے ابو القاسم، ان کو وہیں دفن کیا گیا. پھر مسلسل جیسے جیسے قبریں بنتی رہی ویسے ویسے درخت کٹتے رہے اور یہ قبرستان بنتا چلا گیا. اور رسول اللہ جب جنازوں میں شرکت کیا کرتے تھے، خود وہاں جاتے تھے، اور کسی مرد مومن کا انتقال ہوتا تھا تو اس کی قبر کے اوپر ایک علامت بنا دیا کرتے تھے تاکہ آنے والی نسلیں جانے کہ یہ ایک محترم شخصیت تھی. یعنی ہمیں تعلیم دے رہے تھے، ہم کو درس دے رہے تھے، دیکھو اگر کسی ولی خدا کا، اگر کسی مومن کا انتقال ہو تو اس کی قبر کو ممیز رکھا جائے گا، بلند رکھا جائے گا. اس کے بعد جب سلسلہ آگے بڑھتا رہا اور جب بھی کسی ولی خدا کا انتقال ہوتا تھا تو اس کی قبر کے اوپر ایک گنبد بنا دیا جاتا تھا. تو عزیزان گرامی، مولا آپ کو سلامت رکھیں، بہت توجہ کیجیے گا. کوئی نقطہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ چیز عام رواج تھا کہ کسی بھی ولی خدا کا جب انتقال ہوتا تھا تو اس کی قبر پر ایک گنبد بنا دیا جاتا تھا، تو پھر یہ اچانک کیا ہوا کہ ساری قبروں کو منہدم کر دیا گیا. اور صرف قبریں نہیں، قبروں کے ساتھ ساتھ میں جو اس مذہب کا، اس سعودی کا، اس وہابیت کا جو بانی ہے محمد بن عبد الوہاب، یہ سعودی کا جو بانی ہے، یعنی مذہب کے اعتبار سے ہم بات کریں وہابیت کا، یہ ایجنٹ تھا یہودیت کا، اور یہودیت نے اس کو آگے بڑھایا تھا. ابھی کسی عالم دین نے، ابھی کسی غالباً شہریار آبدی صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں کسی ایک عمل کی وجہ سے پوری قوم کو برا نہیں کہہ سکتے، صحیح ہے، لیکن ایک جو خاص لوبی تھی، جو فکر تھی یہودیت کی، انہوں نے اس کو آگے بڑھایا. اور آگے بڑھانے کے بعد جب یہ ہے مسمار کرنے کے لیے، آج جو کہتے ہیں کہ وہ تو چند قبریں تھیں توڑ دیا تو کیا مشکل، ہم کہتے ہیں کہ یہی محمد بن عبد الوہاب جب اس نے توڑنا شروع کیا تو اس نے رسول اللہ کے روزے کی طرف اپنا ڈنڈا کرنے کے بعد کہا ھذا صنم الاکبر، یہ جو رسول اللہ کا روزہ یہ سب سے بڑا بت ہے اور ان قریب اس کو میرا ڈنڈا توڑے گا. اب مجھے بتائیں کہ احترام کہاں رہ گئے؟ ان کا جو بانی ہے، ان کا جو رہبر ہے، ان کا جو مقلد ہے، جس کی تقلید کرتے ہیں، جس کو یہ فالو کرتے ہیں، وہ کیا کہہ رہے کہ رسول اللہ کے روزے کو اس نے صنم اکبر، سب سے بڑا بت بتایا تھا. اس کے بعد جو یہ 1944 میں جو حملہ ہوا تھا اور انہوں نے جنت البقیع کو مسمار کیا تھا، اس وقت کے روزے کو بھی توڑنا چاہتے تھے. وہ تو جب انہوں نے دیکھا پوری دنیا سے احتجاج
کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں، تو انہوں نے دو وجہ جو اور وجوہات ہیں ان کو میں چھوڑتا ہوں چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. جو دو وجہ، ایک تو وجہ یہ تھی کہ پوری دنیا سے ان کے خلاف آوازیں اٹھ چکی تھی، دوسری وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ سوچ کے نہیں توڑا کہ ان کے چہرے کے اوپر جو اسلام کی نقاب پڑی تھی وہ کہیں اتر نہ جائے. اس لیے کہ دیکھیں دو لفظ، آپ میرے بھائی اور میری بہن بیٹھے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے گا آپ، دو لفظ ہیں ڈکشنری کے اندر، ایک لفظ ہے اسلام اور دوسرا لفظ ہے استسلام. اسلام اور استسلام میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اسلام اسے کہتے ہیں کہ انسان دل سے قانون الہی کو تسلیم کرے، اسے دل سے مانے، اسے کہتے ہیں اسلام. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد ان علی ولی اللہ، یہ ہے اسلام. لیکن اگر کوئی انسان دل سے نہیں کر رہا ہے اور وہ ظاہراً ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمان ہے تو اسے کہتے ہیں استسلام لانا. تو بہت سے بزرگ اسلام میں داخل ہوئے تھے جن کے چہرے پر اسلام کا نقاب تھا مگر وہ مسلمان نہیں تھے. یہ سارے اسلام نہیں لائے تھے، استسلام لائے تھے. کیا بات ہے، کیا بات جو ہے. ڈر کر اپنی جانوں کے خوف سے، اپنے مال کے خوف سے جو اسلام میں داخل ہوئے تھے، یہ استسلام لائے تھے. جب رسول اللہ کی وفات کے بعد جیسے جیسے ان لوگوں کو موقع ملا، یہی وجہ تو تھی کہ مولا کائنات سے حق خلافت کو غصب کر لیا گیا تھا اور آ کر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا. اور جتنی منازل آگے بڑھتی رہی اس کے بعد انہوں نے یہ آل سعود کون تھا؟ یہی تھے. محمد ابن عبد الوہاب کون تھا؟ انہی کی اولادیں تھی. یہ وہ تھے کہ جب انہیں موقع ملتا رہا یہ اپنا بغض و حسد نکالتے رہے. جو اسلام تھے کھل کر انہوں نے مخالفت اس لیے نہیں کی، کھل کر رسول اللہ کا روزہ اس لیے مسمار نہیں کیا کہ اگر یہ کر دیتے تو ان کے چہرے پر جو اسلام کا نقاب پڑا تھا وہ اتر جاتا اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا. پوری دنیا پہچان لے یہودی ہیں، مسلمان نہیں. اب جو اہم بات ہم یہاں پر عرض کرنا چاہتے ہیں اور بس یہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی سوال ہوگا تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر رہیں کہ صرف انہوں نے چند قبریں نہیں توڑی ہیں. میں آپ کے سامنے وہ چیزیں بیان کرتا ہوں اگر وقت ہو 2 منٹ کا کہ جو انہوں نے مسمار کی ہیں ساری چیزیں. بسم اللہ جی وہ چیزیں جو انہوں نے مسمار کی ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ ان کے علماء کہ وہ تو ضرورت تھی وہاں پر حکومت کو، انہوں نے چند قبریں تھی ان کو توڑ دی. نہیں، بہت ساری چیزیں تھی جو انہوں نے توڑی. دیکھیے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ 8 شوال، اگر کوئی پروف چاہے تو میرے پاس لکھا ہوا ہے، میں دکھا سکتا ہوں. 8 شوال 1344 ہجری کو وہابیوں نے جنت البقیع اور اس سے باہر موجود جن مقدس مقامات کو مسمار کیا. ان میں سے بہت ساری چیزیں، لیکن میں یہاں پر چند پیش کر دیتا ہوں تاکہ مسلمانوں کو پتا تو چلے کہ اگر آپ مسجد کی کوئی بے حرمتی کر دیتا ہے، مسجد کا کوئی لوٹا توڑ دیتا ہے، مسجد کی کوئی چٹائی توڑ دیتا ہے تو ہندوستان اور پاکستان کی گلی کوچوں میں 4 لاؤڈ اسپیکر لگا کر تم اس کے خلاف بکواس کرتے ہو، اسے برا کہتے اور ہونا بھی چاہیے. ہم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے، مسجد کا احترام ہے. وہاں پر جو آپ یا رسول اللہ مدینے والے اور مکے والے جو نعرے لگا رہے ہیں ہماری جانیں قربان ہو جائیں، یہ جو تم کہہ رہے ہو مدینے والے مدینے والے کو فالو کر رہے ہو، کم سے کم دل سے فالو کرو. یا رسول اللہ کہنے سے اسلام ثابت نہیں ہوتا ہے، رسول اللہ کی سیرت کے اوپر چلنے سے اسلام ثابت ہوتا ہے. کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات، ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اگر آپ کو مسجد سے اتنا پیار ہے تو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ اگر مسجد سے آپ کو اتنا پیار ہے کہ مسجد کا ایک ہلکا سا نقصان آپ برداشت نہیں کر سکتے، تو میں آپ کو اگر دکھاؤں ان لوگوں کے بارے میں کیا کہو گے پھر کہ جنہوں نے مسجدیں توڑی ہیں. میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں. دیکھیے نمبر 1، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جناب زہرا صلوات اللہ علیہا جہاں پر بیٹھ کر اپنے بابا پر گریا کیا کرتی، جس کو بیت الاحزان یا بیت الحزن کہا جاتا ہے، اس کو انہوں نے گرا دیا. جب مدینے والوں نے کہا کہ بنت رسول سے کہے کہ ایک وقت میں رویا کریں، ان کے رونے کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں، تو مولا کائنات نے ایک کمرہ بنایا تھا جس کو بیت الحزن یا احزان کہتے ہیں. وہاں پر جناب زہرا صلوات اللہ علیہ گریا کیا کرتی تھی. یہ تھا ان کا اسلام، یہ تھا ان کا احترام کہ ایک بیٹی کو اپنے باپ کے اوپر گریا نہیں کرنے دیا جا رہا ہے. اس کو انہوں نے توڑا. اس کے بعد
خود جناب زہرا کا روزہ، امام حسن کا روزہ، امام سجاد کا روزہ، امام باقر کا روزہ، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام روحی لہم الفدا، ان تمام کے روزہ مقدسہ کو انہوں نے مسمار کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جناب ابراہیم رسول اللہ کے بیٹا جناب ابراہیم ان کے روزے کو توڑا، اور اسی طریقے سے رسول اللہ کی ازواج مطہرات، کئی ساری مطہرات کی وہاں پر قبور تھیں، ان کو انہوں نے روزوں کو منہدم کیا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ کی پھوپھیوں کے روزوں کو توڑا۔ اسی طریقے سے انہوں نے جناب ابو سعید خدری کا روزے کو انہوں نے مسمار کیا، جناب فاطمہ بنت اسد کے روزے کو مسمار کیا۔ اسی طریقے سے انہوں نے رسول اللہ کے والد محترم جناب عبداللہ کے روزے کو مسمار کیا، جناب حمزہ کے روزے کو مسمار کیا، اور اسی طریقے سے انہوں نے جنگ احد میں شہید ہونے والے تمام شہداء کی جو قبریں جنت البقیع میں بنی تھی ان کو مسمار کیا۔ اسی طریقے سے انہوں نے جناب عقیل بن ابی طالب کے روزے کو مسمار کیا۔ انہوں نے آگے، اب اگر ہم بات مسجدوں کی کریں، اب یہ ساری آپ نے تمہیدی گفتگو سن لیے، اس حوالے سے اب سنیے مسجدوں کا۔ وہ مسجدیں، اگر مسجد کی بات کریں، مسجد ایک نہیں، ان روزوں کے علاوہ، ان قبور کے علاوہ اگر ہم صرف مسجد کی بات کریں، اب آپ مسجدوں کے نام سن لیں جو انہوں نے مسمار کیے تھے۔ اور اگر شرم ہے، حیا ہے انسان کو، اور انسان کے اندر واقع انسانیت ہے ان لوگوں کے اندر کہ جن کو فالو کرتے ہیں، تو ڈوب مر جانا چاہیے ایسے لوگوں کو، فالو کرنے والوں کو، کہ جو آج مسجد کے اوپر جان دیتے ہیں۔ انہوں نے کتنی مسجدوں کو مسمار کیا، سن لیجیے مسجدوں کے نام۔ مسجد الکوثر جو انہوں نے مسمار کیے، مسجد الجن کے نام سے ایک مسجد تھی وہ انہوں نے مسمار کیے، مسجد ابی قیس انہوں نے مسمار کیے، مسجد جبل نور انہوں نے مسمار کیے، مسجد کبش انہوں نے مسمار کیے، مسجد حمزہ انہوں نے مسمار کیے۔ اتنی ساری مساجد انہوں نے مسمار کی ہیں جناب زہرا کے روزے کے ساتھ ساتھ۔ اور آج لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، اتنی ساری مسجدوں کو مسمار کیا۔ وہ تو انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنا ظاہری اسلام بچانے کے لیے انہوں نے رسول اللہ کے روزوں کو مسمار نہیں کیا، ورنہ تو یہ اس چیز کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے روزے کو بھی توڑ دیا جائے۔ عزیزان گرامی، اب آپ مجھے بتائیں، میں اپنے محترم سلمان بھائی سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ ایسے لوگوں کو فالو کرنے والے لوگ کتنے بے وقوف ہیں۔ کم سے کم یہ کہ تاریخ آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ خود تاریخ پڑھیے۔ آپ یہ نہ کہیے کہ نجف اشرف سے مولانا تحریر کیا کہہ رہے ہیں، لندن کی سرزمین سے مولانا علی رضا رضوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یا مولانا شہریار آبدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ نہیں، آپ کے سامنے خود کتابیں ہیں، آپ پڑھیے تاریخ کو۔ کیوں آنکھوں میں پٹی باندھی ہوئی ہے آپ نے کہ آپ دیکھنا ہی نہیں چاہتے کہ حقیقت کیا ہے؟ جس دن حقیقت آپ نے دیکھ لی ہے تو ہمارے سنانے کی اور ہمارے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ خود بخود متنفر ہو جائیں گے اور آپ کے سامنے معلوم ہو جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور جس دن آپ کے سامنے یہ ثابت ہو جائے گا حق کیا اور باطل کیا ہے، ہمیں احتجاج کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم جو احتجاج کرا رہے ہیں، ہمارے بس کا یہی ہے کہ ہم ظالم تک اپنی آواز کو پہنچا سکتے ہیں، ہمیں احتجاج کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ خود کھڑے ہوں گے اور سرزمین سعودی پہ پہنچیں گے اور کہیں گے کہ حق اور باطل الگ الگ ہے اور آشکار ہو چکا ہے حق ہمارے سامنے، لہٰذا ہم خود جنت البقیع کے تمام روزوں کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، قبلہ سبحان اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اتنی خوبصورت گفتگو کی، دل ہی نہیں چاہ رہا پروگرام ختم کرنے کا، اور دل چاہ رہا آپ سے گفتگو آپ کی سنتے رہیں۔ ماشاءاللہ آپ نے حق ادا کر دیا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کیا، جس طرح ماشاءاللہ سید ہونے کا آپ نے حق ادا کیا، جس طرح احتجاج ریکارڈ کرایا، جس خوبصورت انداز سے دل خوش ہو گیا۔ مولا ہم انتہائی تہی دل سے شکر گزار ہیں، اور جانے کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم نے کہا کہ انٹرنیشنلی جو ہم احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں، نجف اشرف میں آپ موجود ہیں، ہمارے لیے دعا کرے گا، ہمارے حق میں مولا کے نزدیک آپ موجود ہیں، مولا علی علیہ السلام کے روضہ ہے۔ دعا کریے گا کہ ہم اس احتجاج جو ہم نے ریکارڈ کرایا مولا قبول کرے گا ہماری بارگاہ میں اپنی، اور ہماری اسی کاوشوں کو، ذوالفقار ٹی وی کو اسی طرح ترقی دے اور اسی طرح چلتا رہے انشاءاللہ۔ ہم بہت ہی شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ مولا سلامت رکھے آپ کو۔ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جی فائدہ، جس طرح خوبصورت انداز میں تمام علماء کرام، جس طرح آپ دیکھا آپ نے کہ ہم انٹرنیشنلی جو احتجاج تھا، مولانا علی رضا رضوی صاحب جو یو کے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے تھے، مولانا شہریار رضا آبدی جو کینیڈا سے احتجاج ریکارڈ کروا رہے تھے، سسٹر ذکیہ نشفی پاکستان سے،
फिदा बुखारी साहब यूके से, मौलाना अली रज़ा ज़ैती पाकिस्तान से, मौलाना तहरी नकवी इराक़ से। मतलब ये इंटरनेशनली जो एहतजाज है, ये जो रिकॉर्ड हो रहा है ज़ुल्फ़िकार टीवी पर, अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ परवरदिगार का करम है कि आज हम भी उस सब में मौजूद हैं जहाँ पर हम एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं अपना। और बेशक ये एहतजाज मोहम्मद वाले मोहम्मद के दरमियान पेश हो रहा होगा, इमाम ज़माना हमारा एहतजाज देख रहे होंगे। और जो खूबसूरत गुफ्तगू उलमा कराम ने की, मतलब कि हमारे पास अल्फाज नहीं है, हर शख्स ने, हर उलमा ने अपना हक अदा किया है। जो कहते हैं बिल्कुल, कि जिस तरह आगा ने हक अदा कहा करके था कि सिर्फ हमने एहसासाती बात नहीं की, सिर्फ हमने ये नहीं कहा कि ये कोई बात जो है हमारी कल्बी कैफियत है, बल्कि हक़ाइक़ के ऊपर मबनी और जो है एक मौज़ूआती बहस है कि आप इल्मी बहस है कि आप इन चीज़ों को समझेंगे। इसलिए नहीं है सिर्फ कि हमें सिर्फ मोहब्बत है मोहम्मद वाले मोहम्मद से और जी हमारे चूँकि ये मस्मार कर दी, बल्कि ये शुआइर अल्लाह है। शुआइर अल्लाह वही होते हैं कि जिनको देख के रब ताला की तरफ इंसान रुजू करना सीखता है, उनकी तरफ बढ़ता है, उनकी तरफ मोहब्बत और रग़बत रब की तरफ बढ़ती है। ये वो हस्तियाँ हैं। सो जब उन हस्तियों की जो है मुक़द्दस मकामात को आप मस्मार करते हैं तो यकीनन आप अल्लाह ताला को भी नाराज़ करते हैं। ये कोई मामूली चीज़ नहीं कि अल्लाह ने हमें इनकी तरफ भेजा है, ताकि वो अल्लाह चाहता है कि अगर मेरे से मोहब्बत करते हो, अगर तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो, तुम कलमा गो हो, तो पहले इनके पास आओ, दर इल्म पे आओ, दर अहले बैत पे आओ, पंजतन पाक के पास आओ, मुबाहिला के उन पाकीज़ा हस्तियों के पास आओ, उस गदीर के जो है मानने वालों के पास आओ कि जो जंग उहद में शामिल थे, जो रसूल खुदा के चचा थे। और मतलब हम देखते हैं कि कितनी सारी कबूर हैं, कितनी सारी मुक़द्दस हस्तियाँ हैं दीन इस्लाम की। ये असासे हैं हमारे दीन के, ये कोई मामूली चीज़ें नहीं हैं जिनसे हम अपनी रूट्स को अगर काट देंगे तो किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि शजर इस्लाम जो है वो कायम दायम रह सकता है। आप जब तक अपनी रूट्स से कनेक्टेड नहीं होंगे, आप कभी भी सही मायनों में अपने फॉलोअर्स जो अल्लाह और रसूल के नहीं बन सकते। ये अल्लाह का एक जो है असूल है, कानून इलाही है। जैसे कि सफ़ा और मरवा को अल्लाह ताला ने हमारे लिए शुआइर बनाया, किस लिए? अपने नबी की और उनकी ज़ौजा और उनके बच्चे की याद के लिए कि उन्होंने किस तरह कुर्बानी दी। तो होने को तो वो एक पहाड़ी है जिस पे हम 6-7 दफ़ा यानी हज में जो है वो चक्कर लगाते हैं, लेकिन अगर कोई इसकी मानवियत को समझता हो तो वो यकीनन समझता है कि ये कितने मुक़द्दस लम्हे हैं और कितनी जो अहम जगह हैं। तो इसी तरह ये हस्तियाँ, इनकी कबूर और इनकी जो ज़ियारत गाहें हैं, इन पर जाना इंसान को रब ताला से करीब करता है, उनकी मारिफत से करीब करता है, रब की तौहीद से करीब करता है कि कैसे इन्होंने अपनी जानें जो है दीन की खिदमत में पेश की, अपने माल, अपनी ज़िंदगियाँ, अपना इल्म, अपना यानी जो कुछ रब ताला ने दिया वो सब नफाक कर दिया दीन की खातिर। जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा की हस्ती, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की हस्ती, जनाब हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम की हस्ती और दीगर शोहदाए जो है मुख्तलिफ जो है जंगों में रसूल खुदा के साथ गज़वात में जो शामिल थे। तो ये कोई मामूली जगह नहीं है और ना ही ये हस्तियाँ मामूली हैं कि हम इनको इस तरीके से फरामोश कर दें। और 100 साल पहले या 98 साल पहले जो आले सऊद ने एक जो हमारे लिए एक फॉर्मेट या एक कहने कोड क्रिएट किया था कि जी ये इस्लाम है, और उसको एम्पावर किया जो है वेस्टर्न मीडिया ने, वेस्टर्न जो ताकतें हैं और इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं जिन्होंने एम्पावर किया और उसे आज हमारी जड़ों तक पहुंचा दिया, इस सेंस में कि आज तकफीरी गिरोह पाकिस्तान में खड़े होकर, हम मुसलमान रियासत में खड़े होकर यजीद जिंदाबाद जैसे नारे लगाते हैं। क्या इंसान की आंखें खोलने के लिए, ज़मीर को बेदार करने के लिए और फ़िक्र को ज़िंदा करने के लिए ये सब चीज़ें काफ़ी नहीं हैं कि अगर इंसान का ज़मीर ज़रा भी ज़िंदा हो तो ये समझ सके कि ये आले सऊद जो आज वेस्टर्न जो है सोसाइटी से, जो आज हम फ़लस्तीन पे रो रहे हैं मसलन और वहाँ पे होते जुल्म को रो रहे हैं, तो अरब जो हैं वो उस अमेरिका या उस सारी जो है ज़ायनिस्ट जो लॉबीज़ हैं उनके साथ हाथ मिला रहे हैं और उनके साथ जो है उन लोगों के साथ जो इस वक्त 375 मिलियन की वेपन डील्स कर रहे हैं, यानी इसराइल अमेरिका के साथ। तो ये मामूली चीज़ें नहीं हैं। अगर इंसान अपने ज़मीर को बेदार करे तो इंसान रूट्स से समझ सकता है कि ये रूट्स हमें रब की
طرف نہیں لے کے جا رہی، رب سے ان کی جو روٹس ہیں، آل سعود کی جو روٹس ہیں، وہ کبھی بھی ہمیں رب کی طرف نہیں لے کے جا رہی، بلکہ ہمارے دین کو ایک ایسی کنفیوز سٹیٹ میں ڈال دیا ہے کہ جس سے انسان کو لگتا ہے یہ شرک ہے، وہ شرک ہے۔ شرک یہ ہے کہ آپ اللہ کی جگہ کسی کو اللہ مان رہے ہو، نہ کہ اللہ کی بنائی ہوئی ہستیوں کو جو ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہستیوں کو عزت کرنا، محبت کرنا، تکریم کرنا اور ان کو فالو کرنا، سیرت رسول اور آل رسول اور اہل بیت اطہار کی سیرت اپنا لینا، وہ ہمارے لیے اسوہ ہے، چاہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ہستی ہوں، جناب حمزہ علیہ السلام کی قربانی ہو، حضرت ابو طالب کی قربانی ہو، جناب خدیجہ کی قربانی ہو، یا ہمارے دیگر امام زین العابدین، امام جعفر صادق، ہمارے جو دیگر ائمہ ہیں، یا وہ اصحاب جو کہ دیگر غزوات میں شہید ہوئے اور رسول خدا کا ساتھ، یہ معمولی نہیں ہے۔ اگر آپ کے قلوب زندہ نہیں ہیں اور آپ کو یہ شعور نہیں ہے کہ شرک کیا ہے اور جو ہے کسی شاعر اللہ کا احترام کرنا کیا ہے، تو یہ آپ کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا اور علم لینے کی ضرورت ہے، ایک طالب علم کی حیثیت سے، اور اپنی فکر کو شفاف کرنے کی ضرورت ہے، اور سب علم کو، سب سمجھ کو انڈو کرنے کی ضرورت ہے جو آپ نے اپنے دلوں میں پہلے سے بنا رکھا ہے ایک امیج، اس سب کو مسمار کر کے آپ بالکل نئے سرے سے سیکھیے۔ یہ نہ کہیے کہ ہم سے سیکھیں یا کس سے نہیں، ایک نئے سرے سے اپنی جو ہے فاؤنڈیشن کریٹ کیجئے، جو کچھ سیکھا ہے آج تک اس کو انڈو کر دیجئے، اور اس کے بعد نئے سرے سے ایک طالب علم کی حیثیت سے دیکھیے کہ کون کہاں سے کس روٹ سے کیسے آ رہا ہے، اور آپ کو اس کو وہ منزل کون سی ہے جس کی طرف وہ لے کر جا رہا ہے، وہ دین سے قریب کر رہا ہے، رب سے قریب کر رہا ہے یا کہ دور کر رہا ہے۔ سو ہمارا یہ جو احتجاج ہے، رب تعالیٰ محمد فعال محمد کے حضور قبول فرمائے، بالخصوص بی بی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی طرف، اور ہمارے اور ہمیں اور ہمارے بچوں کو ناصران امام میں شامل کرے، اور ہمارے قلوب کو اپنے وقت کے امام سے جوڑے، ہمارے اعمال کو، ہماری فکروں اور ہماری ہر چیز کو، جس طریقے سے بھی ہم غلط ہیں، رب تعالیٰ محمد والی محمد کے ذریعے ہمارے اندر کو صاف کرے، باہر کو صاف کرے، اور ہمیں اس قابل کرے کہ ہم وقت کے امام کو راضی اور خوش کر سکیں، اور ان کو سرور دے سکیں، اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے بی کا جو ہے روزہ تعمیر کریں، اور ان تمام مقدس ہستیوں کے جو روزے ہیں ان کو اچھے انداز سے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کے ساتھ تعمیر کریں، اور اس میں جا کے رب تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنی آخرت اور دنیا کی کامیابی طرف کریں۔ جی سلمان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت گفتگو جس طرح، اور ہم انتہائی تہ دل سے شکر گزار ہیں تمام لوگوں کے، اور ماشاءاللہ جس طرح آج کی جو یہ محفل رہی ہے، جس طرح ماشاءاللہ ذکر محمد والے محمد، اور جس طرح احتجاج ہم سب نے ریکارڈ کروایا ہے بہت ہی خوبصورت انداز میں، ہم انتہائی شکر گزار ہیں ایک بار پھر مولانا علی رضا رضوی صاحب کا، مولانا شہریار رضا عبدی صاحب کے، سسٹر ذکیہ نجفی صاحبہ کے، مولانا فدا بخاری صاحب کے، مولانا علی رضا زیدی صاحب کے، مولانا تحریر نقوی صاحب کے، اور سسٹر فائدہ نقوی صاحبہ، آپ کے بھی، ہم سب اللہ تعالیٰ اس ہماری عبادت کو قبول فرمائیں۔ اور جانے کے ساتھ میں صرف ایک ہی جملہ کہوں گا کہ جو آل سعود کا جو چہرہ تھا وہ دنیا کے سامنے نظر آ رہا ہے، کہ جس طرح ہم نے کہا کہ فلسطین کے مسلمان اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ وہ اہل سنت مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کو ساتھ دینے والا، ان کو سپورٹ کرنے والا، ان کی مدد کرنے والا فقہ جعفریہ، فقہ تشیع سے تعلق رکھنے والے لوگ ہی پچھلے کئی برسوں سے احتجاج کر جاتا ہے، یوم القدس کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روزے کی مسمار کی جہاں تک آل سعود نے کوشش کی سیریا میں، اور بہت کوشش کی، لیکن داعش کو نیست و نابود کرنے والا ہے وہی محافظ حرم، وہی محافظ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے چاہنے والے، انہوں نے ان کو نیست و نابود کیا، چاہے وہ عراق میں ہو، چاہے وہ سیریا میں ہو۔ اور دیکھ رہے ہیں جس طرح آل سعود کی جو بربریت ہے، جو دشمنی ہے یمن پہ، صرف اور صرف یمن میں شیعوں پر ظلم نہیں ہو رہا، بلکہ یمن پہ اہل سنت کے یہودی جو ہیں وہ شیعہ فرقے سے تعلق نہیں رکھتے، وہ اہل سنت فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔ یا فلسطین پہ آج اگر وہ خاموش ہیں، عرب ممالک خاموش ہیں، فلسطین کے لیے ایک آواز بھی نہیں اٹھا رہے، آج اگر وہ پوری دنیا کے سامنے ان کا مکروہ چہرہ نیست و نابود ہونے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ دن قریب ہے جو پورے دنیا کے مسلمان ان پر یہ مطلب یہ جو سامنے جو نظر آ رہی ہے ان کی جو شکل، وہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ یہ عیاش تھے یا یہ جو بادشاہت ان کی چلنے والی تھی وہ ختم ہونے والی ہے، بلکہ یہ اسی کا جو بی بی فاطمہ کی جو قبر کو مسمار کروایا، جو جنت البقیع کو مسمار کروایا، اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ اس وقت سے آج تک آل سعود
کے کو نہ لوگ پسند کرتے ہیں، نہ ان کی معاشات کو پسند کرنا چاہتے ہیں. جو وہاں رہتے بھی ہیں وہ ڈر خوف سے رہتے ہیں اور نکلتے بھی ہیں، ان کے خلاف احتجاج بھی کرتے ہیں، شاید اگر دیکھا جائے باخر النمر کی شکل میں بھی. اور لوگ وہ دن بہت قریب ہے جب ان کے گربان پکڑیں گے یا اپنے اپنے غاروں میں چھپیں گے، وہ دن انشاءاللہ قریب ہے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا پروگرام سلمان ایک منٹ، میں صرف اجازت آپ چاہیں اس سے قبل 1 منٹ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی تمام وہ فیس بک ساتھیوں کا جنہوں نے فیس بک سے ہمیں جوائن کیا، بالخصوص مبارک زیدی صاحب، معاذ سید حیدری صاحب، بیل ملک صاحب، سیدہ باجی اور زیدی ڈاٹر، تشیع علماء جو ہے بالخصوص، اور جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا اس جو پروگرام کو دیکھتے ہوئے، اور اپنے کمنٹس اور دعائیں اور اچھے اور اپنے اوپینینز دیے، شیئر کیے، ان سب کا بے حد شکریہ. اور وہ تمام لوگ جنہوں نے جہاں سے بھی ہمیں دیکھا اور پسند کیا، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی خوش آباد اور سلامت رکھے. میری طرف سے اللہ حافظ. جی سلمان بھائی. بالکل میری طرف سے بھی خدا حافظ. اور تمام دیکھنے والے ناظرین، انشاءاللہ ہماری کوشش ہے ہم ہر مظلوموں کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے، اور اسی طرح جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، جہاں جہاں ہماری ذمہ داری ہوگی انشاءاللہ ہم پوری کریں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سے سلمان اکبر رضوی کو اجازت دیں، اور انشاءاللہ اگلی بار پھر ایک حاضر خدمت ہوں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. جب تک کے لیے خدا حافظ. تو دن ہوئی جب ہم تب بھی بے خبر تھے، شرمندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ. ہے وجہ خلق عالم مدفون اس زمین پر، معصوم 5 ہیں اور بنت اسد یہیں پر. ہے وجہ خلق عالم مدفون اس زمین پر، معصوم 5 ہیں اور بنت اسد یہیں پر. یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ.